آپ تو پھر پیدائشی چنندہ بندے ہوئے نا. آپ کی ساری سٹوری یہ بتا رہی اللہ ہے کا نظام ہوتا ہے. کہ اتنی حیران کن سٹوری ہے, اتنی عجیب حیران ہے کن نا. سٹوری ہے. آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں سمجھ گیا. یونیورسٹی آف نیبراسکا سے پھر میں نے بیچلرس کیا. میری ڈگری کمبینیشن ہے الیکٹریکل انجینئرنگ اور سائیکالوجی کا. اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا سلمان احمد صاحب کو جانتی ہے آج اس کو لگے گا کہ ہم بالکل غلط جانتے تھے ہاں یا جانتے ہی نہیں تھے. ہاں آج کو کی نہیں اس پتا ایپیسوڈ ہوگا کی کہ ٹائم نہیں ملتا نا بتانے کا. جب میں 7th کلاس میں پہنچا تھا تو میں نے 7 اسکول تبدیل کر چکا تھا. میں یہی وجہ ہے کہ قندھار کی بومبنگ میں ہم نہیں نکلے. یہی وجہ ہے کہ بوسنیا کی جنگ میں ہم نہیں نکلے. اور میں نے کہا کہ اس اسکول کو میں نے الٹا نہ ٹانگا نا. ہاں تو میرا نام سلیمان احمد ہے نہیں. میں نے آئی بی ایم کے لیے کام کیا, پھر یو ایس ایئر فورس کے ساتھ کام کیا, تو یو ایس نیوی کے ساتھ کام کیا. اگر آپ نے داڑھی شیو نہیں کی نا کل تک تو میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا, اس لیے میرے گھر کے اندر داڑھی کی جگہ نہیں ہے. ایفٹر پبلک اسکول میں جمع ہوتے تھے کمرے میں نا کہ سلیمان صاحب سے ہم نے انگلش گانے سننے. تو میٹرک میں میری پروونس میں 5ویں پوزیشن آئی, ایف ایس سی میں 2nd پوزیشن آئی. اور وہ سارے پیسے گاڑی میں چلے گئے. اب فیس کیسے بھریں؟ اور والد صاحب کو میں بولوں گا کہ دیکھو یہ دیکھو پھر الٹے کام تم کر رہے ہو یار, تم کو کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی؟ وہی مولوی پن تم کر رہے ہو. وہ تو ناراض ہوتے. میں بڑا اس پہ سوچتا تھا. میں کہا یار شاید میں تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا زندگی بھر. ہاں کہ یہ مجھ سے شاید نہیں ہو سکے گا. اور واقعی جو میری نمازیں تھیں نا, اب پہلے تو ہم پڑھ رہے تھے منافقت والی, کفر سے بچنے کی. ہاں, اور ان کو دکھانے کے لیے کہ بھی ہم بھی کر رہے ہیں. تو پھر وہ نماز بھی میری شروع ہو گئی ماشاءاللہ. دیکھو بیٹا کوئی ایسی بات ہے بتا دو, کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے کہا بھائی نہیں کوئی عشق ہوا یار. اس ضد کی وجہ سے جو 11 سال میرے یو ایس میں گزرے ہیں نا, وہ شلوار قمیض اور داڑھی ٹوپی میں گزرے. اور پھر ہم بوسنیا گئے, پھر وہاں اس وقت بوسنیا جانا تو ایک شاید ایک سب سے بڑا پاگل پن ہو سکتا. پکڑے گئے, پھر جیل ہوئی, پھر سزائے موت ہوئی. السلام علیکم ناظرین. راستہ جو میں چنا کی ایک اور بہت ہی عظیم الشان ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں تیسر علی. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سیریز میں ہم صرف ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جنہوں نے ایک بالکل دنیاوی زندگی اور دنیاوی کیریئر سے دین اسلام کی ایسی خدمت کی کہ وہ پاکستان لیول پہ اللہ پاک نے ان کا کام پھیلایا, اور بعض شخصیات ایسی بھی ہیں جن کا کام دنیا بھر میں پھیلا. تو آج کی جو میری شخصیت ہے ان کا میں تعارف یہ کرواتا چلوں کہ پہلے میں اپنی اس سیریز میں ان مہمانوں کو دعوت دیتا تھا جو سٹار ہوتے تھے, اور آج جنہوں کو میں نے دعوت دی ہے وہ سٹار نہیں بلکہ سٹار میکر ہیں. پہلے میں جن کو بلاتا تھا وہ اپنی لائف سٹوری سناتے تھے, اور آج آپ جو سنیں گے وہ لائف سٹوری نہیں بلکہ سٹوری آف لائف ہوگی. میری مراد ہے جناب سلیمان احمد صاحب. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سر. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہم حسب معمول جو اپنا پہلا سوال ہے اس کی طرف چلتے ہیں. پہلا سوال ہم سب سے پہلے اپنے مہمان سے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ اپنا کچھ خاندانی پس منظر, اپنی ابتدائی تعلیم اور اپنی ہائر ایجوکیشن اور اس طرح کی کچھ اپنے تاریخی پس منظر کے بارے میں گفتگو کیجیے. فیملی کے بارے میں بتا دوں پہلے؟ جی ٹھیک ہے. بہت یعنی مختصر یہ ہے کہ ہمارے جو دادا کے والد تھے, یعنی جو پردادا تھے, وہ عمان سے آئے تھے انڈیا بہتر زندگی کی تلاش میں. اس انڈیا جو ہے وہ زیادہ اکنامکلی ایڈوانس تھا اور عمان غربت میں تھا. ویری انٹرسٹنگ. زیادہ تر تو ادھر سے ادھر جاتے ہیں. وہ زمانہ الگ تھا. ہاں, انڈیا بہت رچ تھا اور یہ علاقے بہت پور تھے. اچھا جی, آئل نہیں نکلا تھا وہاں اور یہ سب کچھ تھا نا. تو یہ بات ہے لیٹ 1800s میں یہ ہوا. رائٹ. تو انڈیا آئے اور پھر وہ سیٹل ہوئے بنگلور میسور کے علاقے میں. وہیں شادی کی, بزنس کیا. پھر ہمارے دادا جو ہے پھر جب پاکستان بنا تو پاکستان آئے, اور پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمارے دادا کو ایک سیٹلمنٹ کا پروسیس تھا کہ جو جن کی وہاں انڈسٹری رہ گئی تھی ان کو پاکستان کی گورنمنٹ انڈسٹری دے دی تھی. تو ہمارے دادا کو جو ہے نا وہ ایک سنیما ہال ملا. وہ آج بھی ہے کوئٹہ میں, اس کا نام ہے ڈیلائٹ سنیما. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے, یہ سید تھے یہ لوگ, اللہ کا احسان ہے وہ ان سے چلا ہی نہیں. انڈیا میں ان کا ٹیکسٹائل کا کام تھا, تو ٹیکسٹائل اور سنیما تو شروع میں کوئٹہ میں رہے کچھ عرصہ. وہ اللہ کے فضل سے نہیں چلا, شکر ہے. تو پھر جو دوسری انڈسٹری ملی ہمیں لاہور میں نا, ایک ماچس فیکٹری ملی دروغہ والا میں. دروغہ والا ہے نا ایک علاقہ, آج کل تو جی ٹی روڈ کہتے ہیں. تو پھر وہیں سے پھر ہمارا شروع ہوا سارا پروسیس. چند سال وہ بھی فیکٹری چلی, پھر یہ کہ وہ بھی نہیں چل سکی, وہ بزنس لاسز ہو گئے.
تو پھر ہمارے والد صاحب کو پھر جاب کرنی پڑی, تو وہ جاب انہوں نے کر لی. تو ہمارے والدین کی شادی بھی لاہور میں ہوئی, اور لاہور سے ہمارا شروع ہوا سارا پروسیس. پھر یہ ہوا کہ ہمارے والد صاحب چونکہ سٹی بینک میں تھے, تو ان کی پوسٹنگز ہونے لگیں ڈفرینٹ کنٹریز میں اور ڈفرینٹ شہروں میں. تو پھر ہم لاہور میں رہے, پھر ہم منیلا میں رہے فلپینس میں, پھر کراچی پوسٹنگ ہوئی, کراچی چلے گئے 3 سال کے لیے. اس 3 سال جو ہم کراچی میں رہے تو ہمارے والد صاحب نے وہاں گھر بنا لیا. کراچی میں مشہور جگہ 3 تلوار, آپ سنا ہوگا کہ ہاں 3 تلوار کے الٹے ہاتھ پہ ایک بلاک ہے, اس کو کہتے ہیں بلاک 8 کلفٹن. تو وہاں انہوں نے گھر بنا لیا. اس وجہ سے ہمارے کراچی کے اندر ایک ایسٹ ہو گیا. پھر ہمارے والد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا, یعنی آپ کراچی آئٹ ہو گئے نا بیسیکلی. کراچی آئٹ ہو گیا, گھر وہاں ہو گیا. تو پھر وہاں سے ہمارے والد صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا سعودی عربیہ, پھر یمن وغیرہ. اس طرح سے ہم باہر رہے. اور جو میرا پہلا اسکول ہے, فرسٹ کلاس ہے, وہ لاہور میں, لاہور سے ایجوکیشن شروع ہو گئی. تو یہ اس طرح سے رہا. پھر ہوا یہ کہ چونکہ ہر سال ہمارا ٹرانسفر ہو رہا تھا, تو اس کی وجہ سے کافی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی تھی. جب میں 7th کلاس میں پہنچا تھا تو میں نے 7 اسکول تبدیل کر چکا تھا میں. ہاں 7 اسکول, اور ہر طرح کے اسکول نا, مطلب یہ کہ محلے کا اسکول بھی, بڑا اسکول بھی, یہاں تک کہ جب یمن میں تھے تو ہم امریکن اسکول میں پڑھتے رہے. اچھا, آج سمجھ آیا کہ آپ کا جو ورلڈ ایکسپوجر, جو آپ کا ایکسپوجر اتنا بڑا ہے, وہ بیسیکلی وہ بچپن سے شروع ہوا, ریزن آج پتہ چلی. ہاں. اور اس کے بعد جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب وہاں سے ہماری پوسٹنگ ہوئی یمن سے سعودی عربیہ, تو وہاں ایک پالیسی آئی ہوئی تھی کہ مسلمان بچوں کو الاؤڈ نہیں تھا امریکن اسکولز میں ایڈمیشن, کہ خالد تھے تو انہوں نے یہ رول بنایا تھا. تو پھر ہمیں اردو میڈیم میں پڑھنا پڑا. تو پھر ہم نے اردو میڈیم میں پڑھائی کی. تو میں نے جو الجبرا سیکھی ہے نا, وہ اردو میں سیکھی ہے. یہ بات پتہ تھی آپ کو؟ نہیں. ہاں, یعنی ہم نے الجبرا ایسی پڑھی ہے کہ الف جمع بے ضرب الف منفی بے برابر ہے الف کی طاقت 2 منفی بے کی طاقت 2. اس طرح سے ہم نے الجبرا تو پڑھی. میں نے بھی پہلی دفعہ سنا. ہاں اچھا, ہاں نہیں ایسے پڑھی ہم نے بھائی, ذوالذا فکر عاد اعظم وہ سارا ایسے. تو آپ کی پرسنالٹی پہ اس کا بعد میں پوچھیں گے چلے کہ کیا دیکھے کہ اس سال کے بعد آپ کی میڈیم بھی بدل رہا ہے, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, امریکن بھی بدل رہی ہیں, ٹیچر بھی بدل رہے ہیں. اس لیے آج جو سلمان احمد صاحب آج ہیں وہ اس کی وجہ آج پہلی دفعہ پتہ چلا. پھر پیرنٹس نے کہا کہ نہیں بھائی کسی پڑھائی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو پھر مجھے ایک بورڈنگ اسکول میں بھیجا ہمارے والدین نے. تو وہ ہمیں بھیجا انہوں نے ایبٹ آباد پبلک اسکول. رائٹ. ہاں, تو وہاں پھر میں نے میٹرک کیا, FSC کیا ماشاء اللہ سے. اور وہیں اللہ کے فضل سے پھر دین سے بھی نسبت ہوئی, کیوں زیادہ سٹی بینک کے اندر اتنا زیادہ دین کا رجحان نہیں ہوتا. خیر بہت ہمارے والدین شریف نیک لوگ تھے, لیکن وہ اس طرح سے رجحان نہیں تھا دین کا. یعنی جمعہ پڑھ لیا ماشاء اللہ, رمضان کے روزے رکھ لیے وغیرہ, اچھا سادہ ہوتا تھا. لیکن یہ کہ وہاں اللہ کے فضل سے بڑا اللہ کا احسان ہوا, ایک اچھا ایکسپوجر مل گیا. کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ وہاں دین کی طرف رجحان ہوا. تو یہ جو تھا FSC تک کا تھا سفر. اس زمانے میں NWFP کہتے تھے ہم, KPK کو. تو میٹرک میں میری پروونس میں 5ویں پوزیشن آئی, FSC میں 2nd پوزیشن آئی. ہاں, اور جو ہے چونکہ وہ دین کا رجحان تھا, ہو گیا تھا. تبلیغی جماعت میں بھی میرا جو ہے وہ اشرا لگ گیا والدین کی کو خبر کے بغیر. میں نے پھر NED میں شروع کیا الیکٹریکل انجینئرنگ, 4 سیمسٹر وہاں پڑھا. پھر ہمارے والد صاحب کا خصوصاً یہ تھا کہ بھائی پاکستان کا ماحول ٹھیک نہیں ہے میرے لیے, کیونکہ یہ جو ہے وہ مولوی میں اٹھتا بیٹھتا ہے, مولوی بنتا جا رہا تو ماحول خراب ہو گیا پاکستان. بہت انٹرسٹنگ. ہاں, تو پھر والد صاحب ان کے دوستوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ بھائی اس کو ماحول پاکستان ٹھیک نہیں ہے, آگے بیٹے کے لیے تو اس کو US بھیجیں, تو وہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو بڑا اس میں سال ہوا. تو الٹیمیٹلی پھر اور 2 عوامل بھی تھے, تو پھر میں US چلا گیا, اور وہاں میں نے اپنے کریڈٹس ٹرانسفر کروا لیے. اور یونیورسٹی آف نیبراسکا سے پھر میں نے بیچلرس کیا. میری ڈگری کمبینیشن ہے الیکٹریکل انجینئرنگ اور سائیکالوجی کا, کیونکہ مجھے بڑا شوق تھا سائیکالوجی کا. اسٹرینج کمبینیشن. انہوں نے بھی بڑا ہمیں سمجھایا ہماری یونیورسٹی والوں نے کہ بھائی یہ تو کمبینیشن ہی صحیح نہیں ہے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ تو آپ کو, کیونکہ وہاں یہ رول تھا کہ آپ کو کچھ نان ٹیکنیکل کورسز کرنا ضروری ہوتا ہے گریجویشن کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مارکیٹنگ کے کورسز کریں, سیلس کے کریں, فائنینس ہے, اکنامکس. میں کہا بھائی مجھے کرنا ہی نہیں ہے, مجھے تو PhD کرنا ہے, پھر پڑھانا ہے, مجھے تو کوئی کمپنی تو بنانی نہیں ہے. اور میرا جو ہے پیشن تھا سائیکالوجی, تو میں نے کہا بھائی مجھے تو
سائیکالوجی پڑھنی ہے, اور دونوں میرے پیشنس تھے. الیکٹریکل انجینئرنگ بھی میرا پیشن تھا اور سائیکالوجی بھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو پڑھوں گا وہ جو میرا شوق ہے. بہت بحث ہوئی تو پھر وہ بیچارے ہار گئے. کبھی ضد کر رہا ہے بندہ, کہہ رہے ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں صحیح نہیں. میں کہ کوئی بات نہیں, میری ذمہ داری ہے. تو پھر انہوں نے الاؤ کیا, اور پھر میں نے ایکسٹرا کورسز بھی کیے سائیکالوجی میں. اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ماسٹر شروع کیا. پھر آئی واز ویری لکی کہ مجھے پھر فنڈنگ مل گئی یو ایس ایئر فورس, یو ایس نیوی کی. پھر میں نے ریسرچ کی, مجھے بڑے اچھے پروفیسرز مل گئے. تو میری ریسرچ ہے آلٹرنیٹ سیمی کنڈکٹرز, یہ جو جیسے چپس بنتی ہیں نا, تو سلیکان جو ہے اس کا ٹیمپریچر کم ٹیمپریچر پہ میلٹ ڈاؤن کر جاتا ہے کوئی 700-800 ڈگریز کے اوپر. لیکن یہ ایک اور مٹیریلز ہیں جو زیادہ ٹیمپریچر پہ میلٹ کرتے ہیں. تو یو ایس ڈیفینس انڈسٹری یہ چاہتی ہے کہ ان مٹیریلز کے اوپر چپس بنے تاکہ وہ ہائی ٹیمپریچر میں استعمال ہوں, میزائلز میں ہوں, ایئر کرافٹ میں ہوں, جہاں راکٹ فیول برن کرتا ہے. تو اس میں پھر تقریباً 2 سال میں نے کام کیا ان کے ساتھ. تو میں ٹیکنیکلی سائنٹسٹ ہوں بائی ٹریننگ. یہ بھی مجھے آج پتہ چلا. اچھا ہاں, میں سائنٹسٹ ہوں بائی ٹریننگ. میرا کام پبلش ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا سلمان احمد صاحب کو جانتی ہے آج اس کو لگے گا کہ ہم بالکل غلط جانتے تھے یا جانتے ہی نہیں تھے. ہاں نہیں پتا ہوگا, ٹائم نہیں ملتا نا بتانے کا. ایئر کون سا ہوگا یہ جو آپ فرما رہے ہیں؟ میں دس واز 91-92 کی بات ہے. تو میرا کام پبلش ہوا ہے. تو آئی ایم اے ٹیکنیکلی سائنٹسٹ. تو پھر میرا جو کام ہے وہ شاید سینکڑوں ریسرچز میں سائٹ ہوا ہے الحمدللہ. ہاں ماشاء اللہ, بالکل بالکل. اور جو ہے وہ جو ہماری ریسرچ تھی وہ ایک کلوز ہے یو ایس لاء میں, وائٹل ٹو نیشنل انٹرسٹ, کہ اگر اس کلوز کو ہم استعمال کریں تو 4 مہینے میں گرین کارڈ ملتا ہے اور سٹیزن شپ ملتی ہے. تو میرے ملٹیپل دوستوں کو اس طرح سٹیزن شپ ملی جو ہمارے اس میں تھے, لیبس میں تھے. تو یہ تو میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو ماسٹرز میرا کمپلیٹ ہونے والا تھا, لیکن پھر وہ سانحہ کچھ ہوا کہ ہم نے ماسٹرز نہیں کیا. وہ پھر بعد میں بتاؤں گا, لیکن وہ سانحہ ہوگا. یہاں تک تو یہ ہے. اچھا, یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ آپ ماسٹرز کر گئے اور آپ اس طرح سائنٹسٹ ہو گئے, لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی بزنس لائف بھی ہے یا آپ کی اس کی جاب لائف بھی ہے کہ میں نے کوئی 5-10 سال صرف جابس کی, یا آگے پھر کیا ہے اس کا جو دنیاوی آپ کا؟ تو میں نے پارٹ ٹائم جابس کی. میں نے آئی بی ایم کے لیے کام کیا, پھر یو ایس ایئر فورس کے ساتھ کام کیا, تو یو ایس نیوی کے ساتھ کام کیا. میں نے پھر یو ایس پولیس کے لیے کام کیا. جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے اپنے روم میٹ سے کہا کہ پاکستانی لڑکے تھے کہ بھائی مجھے تو مسجد جانا ہے 5 وقت. تو انہوں نے کہا مسجد تو یہاں سے 4-5 کلومیٹر پہ ہے. میں کہا کوئی بات نہیں, جائیں گے بھائی. اب وہ چند دن میں جو ہے 5 بجے جب جانے لگا, چل کے آنا جانا, وہ تو دن کا ہی تقریباً 20-30 کلومیٹر بننے لگا. تو لڑکوں نے کہا کہ یار سلیمان یہ تو آپ تو چلتے ہی رہیں گے, تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ تو میں کوئی بات نہیں. تو میں گیا, میں نے جو ہے وہ ایک گیراج سیل سے نا پرانی سائیکل خریدی. ہاں کہ مسجد جانی ہے, مسجد جانا ہے. ماشاء اللہ بھائی تبلیغ کیا فائدے ہیں نا. دیکھیں ایک اشرے نے کیا بنا دیا. ہاں ایک اشرے نے بنا. ہاں بھائی, تو وہ جو بڑا اللہ کا فضل. تو میں کہا مسجد تو جانا ہے. تو اب ہوا یہ کہ وہ صبح جو میں سائیکل پہ نکلا. اچھا, اب ایک اور کہانی یہ بیچ میں ہوئی کہ وہ شورا کمیٹی کہانی اب سنا دیتا ہوں آپ کو. اسی لیے تو ہم نے یہ پوڈ کاسٹ کی ہے. ہوا یہ کہ شاید میں نے کوئی ایسا نہیں سوچا ہوا تھا کہ جی میں نے شلوار قمیض ہی پہننا ہے مستقل, شلوار قمیض پہن لیں, دوسرے ڈریس پہننے کے. تو جب میں گیا نیبراسکا, جو فلائٹ آئی نا, تو جو یونیورسٹی کا جو انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ تھا, انہوں نے جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ایسوسیشن تھی نا, کچھ پاکستانی تھے اسٹوڈنٹ, ان سے کہا بھائی آپ کا کوئی پاکستانی آ رہا ہے پاکستان سے, تو آپ اس کو ریسیو کر لیں. ہاں, اور اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کروا لیں. جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو 2-3 پاکستانی لڑکے آئے ہوئے تھے مجھے لینے. تو کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ میں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا آپ چلیں ہمارے ساتھ 1-2 دن ٹھہریں, ہم آپ کو سیٹل کروا دیں گے, اپارٹمنٹ دلوا دیں گے, رینٹ کروا دیں گے, یا اگر آپ کو ہاسٹل میں رہنا ہے. میں کہا نہیں, مجھے ہاسٹل میں تو نہیں رہنا, میں تو اپارٹمنٹ. تو ٹھیک ہے, 2-4 لڑکے اور آئے ہیں, ہم آپ سے ان کی بات کرا دیتے ہیں, آپ روم میٹس بن جائیں. میں کہا ٹھیک ہے. تو جب آگے میں ٹھہرا, جو دوسرے دن سب اٹھا میں, تو میں نے شلوار قمیض پہنا, داڑھی ٹوپی. تو وہاں سے شروع ہوا ہنگامہ. تو اس نے کہا, ایک بندے نے کہا کہ یار یہ کیا پہنے ہوا آپ نے, یہ تو, میں نے کہا شلوار قمیض ہے یار. اس نے کہا یار یہ دیکھیں, خیال رکھیے گا, یہ تو یہاں نائٹ سوٹ ہوتا ہے, کہیں باہر نہ چلے جائے گا آپ یہ پہن کر.
تو کیوں نیبراسکا جو ہے وہ کولوراڈو کے ساتھ ایک اسٹیٹ ہے اور وہ ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ ہے. تو جیسے نہیں ہمارا آپ سمجھیں کہ بنیر ہاں جی یا شانگلہ یا ہاں سمجھے نا یا دیر چترال اس ٹائپ کا وہ علاقہ ہے, ریموٹ سا علاقہ ہے, اور وہاں لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں ہے اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے. بہت کم لوگوں نے سنا بھی ہوتا ہے اس اسٹیٹ کے بارے میں. نیبراسکا کولوراڈو کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی. تو اس نے کہا دیکھیں سلیمان صاحب کہیں آپ جو ہے نا یونیورسٹی نہ چلے جائے گا کل اس ڈریس میں. ہاں اتنا الارمنگ ہاں. تو میں نے کہا یار یہ ہمارا ڈریس ہے, تو یہاں ہم تو یہاں اپنے پیمنٹ کر کے پڑھنے آئے, تو ان کو ہمارے ڈریس سے کیا پرابلم ہے یار, تمہارا ڈریس ہے نا. کہ نہیں یہاں تو سلیپنگ دیکھیں یونیورسٹی نہ چلے جائے گا. اب اس نے اس طرح سے کہا نا تو مجھے تو ظاہر بات ہے ہر انسان کی ضد تو ہوتی ہے. میں کہا ٹھیک ہے میں اسی میں جاؤں گا. چلو اس نے کہا یار میں منع کریں, میں کہا منع کرتے رہو یار میں جاؤں گا اسی میں. دیکھو تو اس نے کہا دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ نہ اس ڈریس کے اندر گریجویٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا شلوار کرتا پہن لو ہاں تو گریجویٹ نہیں کر سکتے آپ امریکہ میں ہاں. گریجویشن. اور یوں کہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو گریجویٹ نہیں کر سکتے آپ. میں کہا پھر تو میں گریجویٹ اسی میں کروں گا. ایک اور چیلنج. ہاں اس نے کہا آپ کو جاب نہیں مل سکتی لباس میں. میں کہا میں اسی میں جاب کروں گا. تو وہ جو ضد ہوئی نا, اس ضد کی وجہ سے جو 11 سال میرے یو ایس میں گزرے ہیں نا, وہ شلوار قمیض اور داڑھی ٹوپی میں گزرے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پینٹ شرٹ پسند بھی ہے, اچھا بھی لگتا ہے. جب میں کبھی یورپ جاتا تھا یا کہیں اور جاتا تھا تو میں پھر پینٹ شرٹ پہن لیتا تھا. لیکن جب میں یو ایس انٹری ہو رہی ہوتی تھی نا میری, تو وہ شلوار قمیض اور داڑھی اور ٹوپی میں ہوتی تھی. میں بچوں میں نے یہ سارے کام کر کے دکھانے, تو اس لیے وہ 11 سال میں نے اسی میں کام کیا. میں یو ایس ایئر فورس یو ایس نیوی کے ساتھ کام میں شلوار قمیض میں کیا. یو ایس نیوی میں بھی جی بالکل. خیر وہ تو یو آر ناٹ کمیشن آفیسر نا, آپ کو یونیفارم تو پہننا لازمی نہیں ہوتا. کوریڈورز میں آنا جانا تو ہوا نا. بالکل شلوار قمیض. ہاں البتہ یہ کہ پولیس کے اندر جو ہے یونیفارم ہوتا ہے وہ تو ہم پہنتے تھے. تو یہ کہانی تھی ہمارے شلوار قمیض کی. تو ہوا یہ کہ اب ہم شلوار قمیض میں صبح سائیکل پہ جا رہے ہیں مسجد, تو جو گورے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں کہ صبح کتے چھوڑ دیتے ہیں اپنے باہر نا, تاکہ کتے چکر وغیرہ لگا لیں. کیونکہ صبح 5 بجے تو کوئی نہیں اٹھتا وہاں. اب وہ یہ ہے کہ کتوں نے تو دیکھا نہیں کوئی ایسا بندہ, اوہ شلوار قمیض داڑھی ٹوپی سائیکل پہ, تو وہ پیچھے بھاگیں بھونکیں. تو میں سائیکل تیز چلاؤں, عجیب پریشانی 1-2 دن رہی. پہلے دن ہی ہنگامہ. ہاں پہلے دن ہی ہنگامہ شروع ہو گیا. اب وہ کہے گا کہ دیکھا میں کہتا تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں یار بھائی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں آپ. میں کہا بھائی دیکھو کیا ہو گیا. میں کہا دیکھو بات سنو, یہاں تو یار میں نے سنا ہے رول یہ ہے کہ کتا وتا کاٹ لیتا ہے نا تو پھر تو انشورنس ملتی ہے, بہت پیسہ ملتا ہے. ایک لڑکے نے سمجھایا کہ دیکھو سلیمان پیسے تو مل جائیں گے لیکن ٹانگ نہیں رہے گی تمہاری, کیونکہ یہ بڑے بڑے کتے کاٹ لیں گے. اب میں پریشان, میں نے کہا یار یہاں سے کتوں کا پرابلم ہے, مسجد ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں, جماعت کی نماز پڑھنی ہے. تو وہ جو ٹیوشن کی فیس میں لے کے آیا تھا نا کیش ابا جان سے, جو مجھے پے کرنی تھی, تو مجھے وہاں رول پتہ چلا کہ آپ کو سیمسٹر کے اینڈ تک پے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ وہاں جاب کر کے جمع کر کے پے کر دیتے ہیں. تو میں نے والد صاحب کو بتائے بغیر, ان کی اجازت کے بغیر میں نے گاڑی خرید لی. اچھا ہاں یہ ہوا مسئلہ. اتنا بڑا ڈیسیژن. ہاں میں نے کہا چھوڑو یار اب کیا کر سکتے, نماز تو جب پڑھنی. نماز اچھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں یار یہاں تو لوگ گاڑی تو خریدتے نہیں ہیں, لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اور کیمپس کے ساتھ رہتے ہیں. میں کہا نہیں بھائی مجھے کو مسجد جانا ہے یار. میں تو میرے پاس گاڑی آ گئی. اب وہ سارے پیسے گاڑی میں چلے گئے. اب فیس کیسے بھریں, اور والد صاحب کو میں بولوں گا کہ دیکھو یہ دیکھو پھر الٹے کام تم کر رہے ہو یار, تم کو کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی, وہی مولوی پن تم کر رہے ہو. وہ تو ناراض ہوتے کہ میرے پیسے تم گاڑی خرید رہے ہو, تم کو شرم نہیں آتی. وہ بیچارے کہتے ہیں کہ کیوں تم کر رہے ہو ایسے کام. تو میں نے کہا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ اب والد صاحب جو ہے نا وہ پتہ تو چلے گا, ان کو کسی نے پتہ چل جائے گا کہ جاب کر رہے ہیں. میں نے پوچھا کوئی جاب بتاؤ, تو انہوں نے کہا بھائی یہ میکڈونلڈس میں جاب ہے, برگر کنگ میں جاب ہے, جینیٹوریل سروسز ہیں, یعنی صفائی کریں, پوچھے لگاؤ, باتھ روم دھو. تو میں نے کہا یار پوچھے باتھ روم دھونے مجھے کوئی ایشو نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ جب ہمارے والد صاحب جو کہ ریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سٹی بینک ہو چکے تھے, جب ریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سٹی بینک جو کہ سعودی عربیہ میں بھی نمبر 1 تھے, ہی از دا ون ہو سیٹ اپ دا سٹی بینک آپریشنز ان تہران, اور پھر یمن میں نمبر 2 تھے.
تو میں نے کہا اتنے سینئر بینکر صاحب کو جب یہ خبر ملے گی کہ میرا بیٹا پوچھے لگا رہے تو وہ تو بیچارے ان کا دل ٹوٹ جائے گا یار. تو یہ بھی کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے نا. پہلے ہی ہمارا ان کے ساتھ ایک لگانے کی وجہ دینداری بھی ہے. ہاں, اور لگانے یہ وجہ ہے جس پہ پہلے ہی جھگڑا ہے, گھر سے بھاگنا ہے فلانا, اللہ مجھے معاف کرے. تو کیونکہ ہمارا جب میں گھر پہنچا تھا نا داڑھی کے ساتھ, تو والد صاحب نے تو دیکھتے کیا دیا تھا, اس کو شیو کرو بھائی. اچھا. ہاں, اور جب میں نے شیو نہیں کی 1-2 دن, تو والد صاحب نے کہا دیکھو بھائی, اگر آپ نے داڑھی شیو نہیں کی نا کل تک, تو میں آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا, اس لیے میرے گھر کے اندر داڑھی کی جگہ نہیں ہے. یعنی ہماری جو اعلان جنگ ایسے ہوا تھا. تو آپ سوچیں جنگ شروع ہو گئی نا. اور وہ داڑھی جس کے اوپر ہم نے اتنی قربانیاں کی ہیں, ایبٹ پبلک اسکول کے اندر لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, وہاں اسکول سے نکالتے وہاں بچے, تو وہاں بھی ایک ہنگامہ بہت بڑا ہوا تھا دینداری کے چکر میں. اس کی طرف بھی آتے ہیں. ہاں آپ کر لیں. اب وہ جو ہے وہ داڑھی جس کے خاطر ہم نے اتنی قربانیاں کی, تو اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے تھے نا. پھر علماء کرام سے پوچھا تو کہ داڑھی شیو نہیں کر سکتے بھائی, خبردار یہ کرو کہ وہ شوا قمیض منع کریں تو شوا قمیض چھوڑ دو, ٹوپی منع کریں ٹوپی مت پہنو, جماعت سے نماز منع کریں تو جماعت سے نماز نہ چھوڑو, باقی چیزوں پہ مت ہنگامہ کرو. اتنی اہم بات ہے کہ آپ نے خود اپنی ذہن سے ڈیسیژن نہیں لیا, جو اسپیشلسٹ تھے ہاں ان سے آ کے پوچھا کہ یار, تو میں نے کہا کہ میں نے کہہ دیا والد صاحب کو, میں کہا میں تو ایک تو یہ ہمارا VCR توڑوں گا, حرام ہے, ٹی وی توڑوں گا, اسٹیریو بھی توڑوں گا. اچھا, ہمارے والد صاحب نے زمانے کوئی نئی گاڑی خریدی تھی. اچھا, پہلے گاڑیوں میں نا اسٹیریو نہیں آتا تھا, اب اس گاڑی میں اسٹیریو بھی آیا تھا. اور میں کہا جو بابا ابھی گاڑی ہے جو نئی والی, اس کا اسٹیریو میں توڑنا ہے, یہ سب حرام ہے, کیونکہ برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے. اب وہ اس پہ جھگڑا, تو ہمارے بڑوں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں کرنا یار, پلیز ٹی وی بھی نہیں توڑنا بھائی, یہ بھی ایک اور ٹی وی آ جائے گا, نہیں دیکھنا نہ دیکھو. ہاں مت دیکھو, یہ کام مت کرو, اتنا ہنگامہ بڑھ جائے گا نا بہت زیادہ. تو ہنگامہ تو بڑھ. اچھا, اب یہ پس منظر سے ہم آئے تھے US, تو میں کہا یار ان کو پتہ چلے گا نا کہ یہ جا کے اس طرح کی جابس کرے, تو میں کہا کوئی ڈگنیفائڈ جاب بتاؤ یار, کوئی ڈگنیفائڈ تو جاب ہوگی. تو انہوں نے کہا ہاں ایک جاب ہے پولیس کی, ہے تو بھائی ڈگنیفائڈ, پولیس کے بڑا ایک وہ ہے US کے اندر, ٹف ہے, ڈگنیفائڈ تو ہے لیکن ٹف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرائم بھی ہوتا ہے, تو آپ خطرہ بھی ہے, بات ہے, ہوتا ہے کبھی خطرہ بھی ہوتا ہے پولیس آفیسرس کو, تو کیونکہ ویکینڈ میں شراب چلتی ہے وہاں, اور پھر وائلنس بھی ہوتا ہے, تو ٹف ہے, لیکن یہ ہے ڈگنیفائڈ. تو میں کہا نہیں یار, والد صاحب کو دل ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ یار میں یہ کر لوں. تو اس طرح سے جا کے میں نے وہاں اپلائی کیا اس جاب کے اندر, اور پھر میں نے وہ 7-8 مہینے جاب کی. تو اس طرح سے ہم چلے گئے پولیس میں, سمجھے نا. تو لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں US میں 11 سال رہا نا, جو US سوسائٹی کو میں نے اس 7 مہینے میں سمجھا ہے نا, شاید میں 11 سال میں نہ سمجھ پاتا. کیا بات. ہاں, اگر آپ کو کسی سوسائٹی کو سمجھنا ہے تو 2 کام کریں جی, دونوں کریں تو بہت بڑی بات ہے, لیکن کوئی ایک کام ضرور کریں, تب آپ کو وہ سوسائٹی سمجھ آئے گی. تو پہلا یہ ہے کہ یا تو آپ وہاں کریں شادی اس سوسائٹی میں, تو آپ کو پورا کھل جائے گا اس کا کلچر. واہ, ہاں کیا خوبصورت. ہاں, دور سے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا نا کہ امریکنس کون ہیں. یا آپ کریں وہاں پولیسنگ, اگر آپ نے پولیسنگ کی نا, آپ کے سامنے پوری ان کی زندگی کھل جائے گی کہ رات کو کیا ہوتا ہے ان کے معاشرے میں, دن میں کیا ہوتا ہے, اور یو ول نو ایوری تھنگ. تو خیر شادی تو ہم نے وہاں کی نہیں شکر, لیکن یہ کہ ہم نے پولیسنگ کی, تو اسے بہت میں نے سیکھا, مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سوسائٹی سے پہلے ہی 7 مہینے میں سمجھ گیا تھا کہ یار, اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنے بچے جو ہے نا یہاں بڑے نہیں کرنے. وہ پہلے ہی چند مہینوں میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے کسی صورت. ہاں, آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس پلیس, یہ جگہ رہنے کی نہیں. لیکن اگر وہ پولیس والا نہیں ہوتا نا ایکسپیرینس, تو ہمیں پتہ نہیں کہ اچھائیاں سے نظر آتی. یہ تو اتنی پرت در پرت چیزیں آپ کے پرسنالٹی میں کھل رہی ہیں, اور وہ لگتا ہے کہ سلمان احمد وازی نے میکنگ, بیسیکلی آپ کا اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اللہ پاک نے جو آپ سے آج کام لینا تھا, اس کے لیے آپ کو ہر ایک نیسیسری ڈپارٹمنٹ اور ایک نیسیسری سچویشن سے نکالا آپ کو. تو اب کیا کہتے ہیں آپ کہ ہم آگے اسی پہ کنٹینیو کریں, یا میرے جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ بیک آپ کے, نہیں آپ اپنے سوال کرتے 7 سال کی عمر میں آپ نے کہا کہ آپ جب وہ دین کی طرف آئے, یا 7ویں کلاس میں, 7ویں کلاس میں 8th میں آئے,
تو وہاں چلتے ہیں کہ وہاں کا کچھ ابتدائی حالات بتائیں, کیونکہ جو آج ہمارے معاشرے میں یونیورسٹی میں یا کوئی میٹرک میں بچہ وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے, تو جو اس کے لیے ایک سامنے ایک پہاڑ کھڑا ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوا, اور سب سے پہلے تو والد ہی بن کے کھڑے ہو گئے کہ, اور تو اس کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا اور اس کی کیا رویداد ہے دلچسپ؟ دیکھیں میرا خیر وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے نا, ہوا یہ تھا کہ جب میں ایبٹ پبلک اسکول گیا تھا تو وہاں انفارچونیٹلی اس کلاس کے لوگ تھے کہ جہاں دین کا رجحان ہوتا ہی تھا نا. تو اس زمانے میں ایبٹ پبلک اسکول پاکستان کے ٹاپ چند اسکولوں میں تھا, برانڈ اور ٹرینڈ بن جاتا تھا. ہاں, اور جو ہے کیئر کالج حسن ابدال ہو گیا, لارنس کالج گھوڑا کلی ہے, برن ہال, یہ جو چند ٹاپ کے پٹارو بورڈنگ اسکول میں وہ تھا. ظاہر بات ہمارے والد صاحب تو یہی چاہتے تھے نا کہ ٹاپ کے اسکول. تو وہاں میں بڑا کمفرٹیبل ہوا کیونکہ وہاں تو اکثر لوگ تو دیندار نہیں تھے, اور ٹھیک ہے جمعہ ہم پڑھتے تھے الحمدللہ شروع میں, تو وہ بھی کبھی کبھی. تو اس میں ہوا یہ کہ شروعات ایسی ہوئی کہ میں نے نا, میرا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا پشتونوں کا نا, تو وہاں پہلی دفعہ جو ہے نا آئی گاٹ ایکسپوز ٹو کہ یہ پٹھان بھی ایک قوم ہے اور لوگ ہیں. لگتے تو آپ بھی پٹھان ہی ہیں. لگنا یہ الگ بات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو نانی تھی نا وہ پٹھان تھی. اچھا دیکھے نا, نکل آئی ہوئی نانی پٹھان تھی, لیکن ہمارا نانا نہیں تھا پٹھان. نانی وہ جو ہے نا جو یوسف زئی پٹھان جو آ کے انڈیا میں سیٹل ہوئے اور سارا. تو لیکن یہ لوگ جو تھے, تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے ایک پٹھان لڑکے نے کہا کہ تم جمعہ کیوں نہیں پڑھتے. یہ شروع ہوا پہلے چند دنوں میں ہی. کیا بات. ہاں, تو میں نے کہا یار وہ میرے گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ جب میں 11 سال کا تھا, میں اسکیٹنگ کا بڑا شوق تھا, تو میں گرا تھا, میں تھوڑی انجری ہوئی تھی, تو تھوڑا سا درد ہوتا تھا. ایسا نہیں کہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا, لیکن تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہوتا تھا. لیکن بہانہ تو لگانا تھا. ہاں, تو میں نے کہا گھٹنے میں تکلیف ہوتی. تو اس نے کہا دیکھو سلیمان, اگر آپ نے 3 جمعے نہیں پڑھے تو آپ کافر ہو جائیں گے. ہاں, تو میں اتنا گھبرا گیا کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس زمانے میں نے کبھی کوئی تیسرا جمعہ مس کیا ہو, کیونکہ میں گن کر تیسرے جمعہ جاتا تھا. آپ نے لاسٹ تھریش ہولڈ دیکھا. ہاں, میں نے کہا بھائی 3 کے بعد ہوتا ہے نا کفر, تو وہ تیسرے جمعہ میں پڑھتا تھا الحمدللہ. پھر وہ انسان ہے نا, شیطان بھی ہے کہ انسان کس طرح سے اپنے کو جسٹیفائی کرتا ہے. پھر ماحول بھی تو نہیں نا تھا. ماحول بھی نہیں ہے, تو میں جسٹیفائی اس طرح کیا تھا کہ بھائی رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی رکھتے ہیں, اور جو ہے کلمہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ. جب بڑا ہوں گا تو زکوٰۃ بھی میں دوں گا, اور حج بھی میں کروں گا, تو 80% تو ہو گیا. اب 20% نماز رہ گیا, تو یار 80% پہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دیں گے نا. یہ اتنی غلط میری وہ تھی کیلکولیشن, اس لیے میں بہت کمفرٹیبل تھا کہ دیکھو بھائی 80% میں کر رہا ہوں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. ہاں, یہ الگ بات ہے, اللہ کا شکر ہے, چونکہ ہم لوگ سید ہیں ماشاء اللہ, اور ایک دین کا عظمت تو ہوتی ہے نا. تو یہ تھا کہ میں رسپیکٹ بڑا کرتا تھا ان کی جو نماز پڑھتے تھے نا, بڑا مجھے خوشی تھی کہ یار دیکھو کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, لیکن میں بڑا اس پہ سوچتا تھا. میں کہا یار شاید میں تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا زندگی بھر. ہاں, کہ یہ مجھ سے شاید نہیں ہو سکے کام, بہت مشکل ہے یار, یہ 5 بجے اٹھنا نماز پڑھنا مشکل کام ہے, تو یہ شاید نہیں ہو سکے گا. لیکن کوئی بات نہیں, 80% پہ میں رہوں گا, خرچ بھی کروں گا, نیک بھی رہوں گا, لیکن یہ کہ نماز شاید نہیں ہو سکے گی. اس طرح سے چل رہا ذہن. ٹھیک ہے. تو پہلا جو اللہ کا فضل ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ہے نا داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی ایبٹ پبلک اسکول کے اندر. یو ہیو ٹو شیو, ٹھیک ہے. ہاں, لیکن اگر آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں تو حافظ قرآن ہوں, کیونکہ ہمارے پاس ایک کوٹا ہوتا تھا فاٹا کا اسکول میں, کہ سیمی گورنمنٹل اسکول, اور ہمارے کوئی بچے آتے تھے مڈل کلاس فیملیز کے, یا بھری پور ہزارہ کے لڑکے بھی ہوتے تھے, اور فاٹا کے بچے بھی ہوتے تھے. تو یہ ایک کمبینیشن تھا نا, منسٹرز کے بچے بھی ہیں, جنرلز کے بچے بھی ہیں, ایلیٹ کلاس بھی ہے, اور یہ بچے بھی ہیں جو کہ اس میں کوٹے پہ آ رہے ہیں, تو ان سے ہمارا سب کا انٹریکشن ہوتا تھا. تو یہ جو لڑکے ہوتے تھے ان میں کچھ لڑکے حافظ ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں ہم تو حافظ ہیں. تو اسکول کے اندر یہ اصول تھا کہ اگر کوئی لڑکا حافظ ہے تو اس کو اجازت ہوگی داڑھی رکھنے کی. مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا, اور شدید جو ہے نا افسوس ہوا. ہاں, حافظ لڑکے کو پرمیشن ہوگی, یا کوئی کہتا نہیں جی میں عالم ہوں یا میں دیندار ہوں, یا
تو اس کو پرمیشن ہوگی. لیکن اب رول کیا ہے, یا تو آپ شیو کریں گے, یا اگر آپ کو داڑھی رکھیں گے تو آپ داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہاں, داڑھی پوری رکھیں گے آپ, یہ فرینچ کٹ اور یہ وے بیچ یعنی منافقت نہیں چلے گی. تو یا فل داڑھی ہو یا نہ ہو, یا پاکستانی ہو, یا بس آپ اب شیو ہو. تو ہوا یہ کہ اچھا ظاہر بات ہے جو بندہ تیسرا جمعہ پڑھ رہا تھا داڑھی سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جی بالکل. اللہ کا فضل یہ ہوا کہ ایک دن نا میں بیٹھا ہوا تھا, ہمارا ایک پیریڈ فری تھا, میں اپنا کچھ کام کر رہا تھا, تو پیچھے جو ہے نا چند پٹھان لڑکے بحث کر رہے تھے ہمارے کلاس کے. اب بحث کیا ہو رہی تھی؟ بحث یہ ہو رہی تھی کہ جی اب وہ مانسہرہ کے لڑکے تھے. مانسہرہ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑے سے پیشنیٹ پیپل اور تھوڑا سا نا ایگریسو بھی ہوتے ہیں. جیسے ایبٹ آباد ہے نا, اس میں تھوڑے سے میلو ڈاؤن ہوتے ہیں, مانسہرہ اور اس طرح کے وہ لڑکے تھے کچھ. اور بحث کیا ہو رہی ہے کہ بھائی داڑھی رکھنا جو ہے نا فرض ہے یا سنت ہے. اچھا. ہاں, اب کوئی لڑکے کہتے نہیں بھائی یہ داڑھی رکھنا فرض ہے یار, داڑھی شیو کریں گے تو گناہ ہوتا ہے. یہ کلاس کون سی تھی آپ کی؟ یہ کلاس تھی, میں وہ بتاتا ہوں کون سی کلاس تھی. دس وڈ بی کلاس 9th. یہ کوئی ایسی ایج نہیں ہے کہ جہاں سے کوئی پکنگ ہو جائے. ہاں, تو اب اس میں تھوڑی تھوڑی ہماری داڑھی شروع ہوئی تھی اور میں شیو کرنے والا تھا. میں کہا ابھی داڑھی شروع ہوئی ہے نا, اب میں اس کو شیو کروں گا. میں اب شیو کے پلان بنا رہا تھا اور پہلی شیو, اور جو ہے اس کے آپ جو ہے ریزر خریدیں کچھ خریدیں گے, اور یہ بات یہاں ہو رہی ہے پیچھے. تو دوسرے لوگوں نہیں 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 بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے یار, رکھیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں رکھیں گے تو گناہ تھوڑی ہوتا ہے. نہیں نہیں گناہ ہوتا ہے, فرض ہے. اچھا فرض سنت میں بحث ہو رہی ہے, وہ سیٹل نہیں ہوئی. تو اچھا میں اپنا کام کر رہا ہوں, یہ پیچھے آواز آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ حافظ عبدالرحمٰن, اچھا ہمارے اسکول کے اندر 2 یا 3 اسلامیات کے ٹیچرز بھی تھے. اب وہ بیچارے کیا کرتے تھے, علماء کرام بھی تھے وہ لوگ, اب وہ کرتے تھے بڑا احتیاط سے پولیٹیکلی کریکٹ ہو کے چلتے تھے کہ یار اسکول کو بھی نہیں چھیڑو, چل اپنا راستہ ہی بنا لو. جو بھی ایسی تھی نا, ہاں جو بھی ایسی تھی بیچاروں کی, ہے نا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ حافظ عبدالرحمٰن صاحب سے پوچھنے چل کے کیا ہے, چلو چلتے. اچھا میں آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ کیا ہوتا ہے میں نے ان سے کہا یار میں بھی چلوں کہ چلو. اب یہ لڑکے بحث کرتے جا رہے ہیں, میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے, داڑھی سنت ہے یا فرض ہے. جب ہم حافظ عبدالرحمٰن صاحب کے گھر پہ پہنچے تو وہ شکلہ کر رہے تھے, آرام کر رہے تھے. تو نوک کیا, باہر ہے جی کیا بات ہے, کہ سر وہ یہ ہمیں بتائیں کہ داڑھی جو ہے نا فرض ہے یا سنت ہے. اچھا وہ سمجھ گئے یہ تو بڑا اس حوالے سے پولیٹیکل, جس وہ اسکول کے اندر پوچھا جا رہا ہے پولیٹیکل کویشچن ہے, ہاں کہوں تو پھنسوں, نہ کہوں تو پھنسوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا, ہاں کہہ دوں تو سرکار کو جواب ہے, نہ کہہ دوں تو اللہ کو جواب دوں تو وہ دونوں طرف سرکار ہے. واہ جی واہ. تو اب انہوں نے کہا یہ کون سا سوال ہے یار, کہ سر یہ تو آپ بتائیں نا فرض ہے یا سنت ہے. عجیب تم لوگ عجیب لوگ ہو تم, یہ کون سا سوال ہے. داڑھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور کی سنت ہے. حضور کی سنت کو تم پوچھ رہے ہو کہ ضروری ہے نہیں ہے, فرض ہے. لوگوں نے سر نہیں یہ بتائیں کہ فرض ہے یا نہیں. پھر وہی بات فرض ہے یا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تم پھر وہی بول رہے ضروری ہے نہیں ہے, فرض ہے نہیں ہے. وہ الٹا ان کو نا, اچھا وہ ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ 2-4 دفعہ اور سوال پوچھا, سر نے کہا بھائی ایسا ہے. اچھا ہم کھڑے تھے تھوڑا پیچھے, اچھا ہم خطا کار سیاکار لوگ, تو جو انہوں نے کہا نا حضور کی سنت ہے, وہ جا کے میرے دل پہ لگ گئی. تو میں نے بیٹھ کے سوچا, میں کہا دیکھو سلیمان احمد دیکھو, میں آج تو شاید مشکل سے میں پڑھ نہ سکوں, اور جو ہے دین کا پتہ نہیں کوئی کام مجھ سے ہو بھی نہیں سکے گا نا شاید, یار مشکل ہے. تو یار کم از کم یہ کام تو کر لیتے ہیں یار. اچھا ہاں داڑھی رکھ لیتے ہیں یار, حضور کی سنت ہے بھائی, تو ایک کام تو کر لینا کچھ نیک. وہ 80% تھریش ہولڈ میں کسی سے, ہاں کہیں نہ مطلب 80% چند پوائنٹ اوپر ہو جائے گا. وہ بھی دیکھیں یہ جو سٹوری ہے نا, یہ پورے پاکستانی نوجوان یوتھ کی ہے. یہی کچھ معاملہ ہمارے میرے ساتھ بھی رہا, یہ بہت ہے نا. اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس آئے تو میں بھی پیچھے آیا, چپ سوچتا ہوا. میں کہا نہیں یار سلیمان احمد یار کچھ کام تم سے ہونے والا ہے نہیں نا, تو یہ کام تو کرو یار. بس میں نے فیصلہ کیا داڑھی رکھنی یار. اچھا اب ہوا یہ کہ جب ہماری فائل ہوتی تھی اور اس کے اندر وہ پریفیکٹس, بڑی سختی تھی اسکول میں, اور جو پریفیکٹ تھے نا ٹیرر ہوتے تھے نا. جب پی ایم اے ہے نا پاکستان ملٹری اکیڈمی, وہاں فزیکلی آپ مار نہیں سکتے, یہاں فزیکلی مارتے تھے, پریفیکٹ بھی مارتے تھے, ٹیچر بھی مارتے تھے. او ہو بڑی سختی تھی,
کیونکہ لڑکے اس میں نا بہت سے ٹیڑھے بھی آتے تھے, یعنی فیملی بچوں کو صحیح کرنے میں بھجواتی تھی, تو ان کو کی پٹائی ہوتی تھی, تو عام بچوں کی پٹائی ہوتی تھی, سختی کا بڑا ماحول تھا. اور میں سمجھتا اتنا سختی نہیں ہوتی تو ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہے نا بگڑے ہوئے لڑکوں کو. تو ہوا یہ کہ جب وہ 2-4 دن بعد جب وہ لائن لگی اور پریفیکٹ دیکھنے آیا تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے یار, شیو کیوں نہیں کی تم نے؟ بھائی جان میں تو داڑھی رکھ لی. تو داڑھی رکھ لی تم نے کیسے؟ میں کہا اسلام کے لیے. اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لڑکا نماز تو پڑھتا نہیں ہے. اس کا دیکھو سن لو, پھر شیو نہیں ہوگی, پھر یہ نہیں چلے گا کہ کبھی شیو کبھی نہیں. میں کہا نہیں سر کیا مطلب ہے, شیو کیوں ہوگی بھائی؟ اچھا اس کے اوپر جناب شروع ہوا کہانی. اب بھائی پبلک کو تو مل گیا موقع, تو یار یہ کیسی داڑھی ہے یار, تم تو گانے گا رہے ہو. تو میں نے ہاں, تو میں نے کہا گانے اپنی جگہ پہ یار, اس سے کیا ہوتا ہے, تم نماز نہیں پڑھتے. میں کہا بھائی ٹھیک ہے نہیں پڑھتے تو کیا ہوا. اس پہ جناب مجھے اتنا لڑکوں نے تنگ کیا ہے نا, بکرا فلانا یہ وہ ڈسکو مولوی یہ. میں کہا مولوی کہاں سے آ گیا یار, کہ بھائی تم ڈسکو ملا ہو یار. میں نے کہا بول لو جو بھی بولنا ہے, شیو کرو یار. میں کہا نہیں شیویں نہیں ہو سکتی. کہ میں تو سوچتا تھا کہ اللہ ایک ہی نشانی ہے میرے پاس تو اسلام کی, یہ تو میں نے جانے دینی. اور ان کے یہ تو نمازی بھی ہیں, سب کچھ ہیں, یہ داڑھی کاٹ دیں چلو. میرے پاس تو ایک ہی نشانی بچی ہے بھائی, میں یہ بھی چھوڑ دوں. میں کہا نہیں. اس سے ہوا داڑھی شروع ہو گئی. یہ بات کلیئر ہوگی جی. اچھا اب دوسرا ایک ثانیہ ہو گیا. اللہ کا نظام ہوتا ہے یار. اچھا میری ایج تھی اس وقت, آئی واز آلموسٹ لائک 14, داڑھی رکھی. 15 کی ایج میں ایک عجیب و غریب کہانی ہو گئی. ہوا یہ کہ ہمارے پاس سوسائٹیز ہوتی تھیں, جیسے انگلش سوسائٹی ہے, اردو سوسائٹی ہے, ہائکنگ کلب ہے, لٹریچر کلب ہے, اس طرح سے کلبز ہوتے تھے. اور ہر اسٹوڈنٹ کو کسی ایک کلب کا ممبر ہونا ضروری ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور ہفتے میں 2 پیریڈز ہوتے تھے, اس کے لیے فنڈنگ بھی اسکول دیتا تھا. پینٹنگ کلب تھا, آرٹس کلب تھا. تو میں انگلش کلب میں تھا, سمجھے نا. اور ہوتا یہ تھا کہ جب آپ 9th سے میٹرک میں جا رہے ہوتے تھے تو اس کے الیکشن ہوتے تھے. جب میٹرک کے شروع میں 10th میں الیکشن ہوتے تھے, اور الیکشنز کے بعد کیا ہوتا تھا کہ آپ پریزیڈنٹ بنتے تھے, اور جو کلب کے پریزیڈنٹ ہوتا تھا اس کے ایک بڑی آنر ہوتا تھا, سرٹیفکیٹ ملتا تھا. اٹ واز اے ویری آنریری پوزیشن. تو چونکہ میں انگلش میں اچھا تھا اور میں بڑی محنت کرتا تھا, تو مجھے پتا تھا کہ بھائی میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے. تو اب وہ الیکشن ہوئے تھے, ایوری بڈی نیو کہ میں پریزیڈنٹ بنوں گا. تو ہمارے جو کمپٹیشن میں لڑکا تھا, اس کا نام میں بتایا تھا, خیر وہ تو بچپن میں سے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اس کا نام خالد تھا, جو ہمارے اپوزنگ کینڈیڈیٹ تھا. اس نے کیا کیا کہ جس دن الیکشن ہونا تھا نا, اسی دن بریک میں نا سارے بچوں کو پیپسی پلائی. اس نے نا, یہ بڑی چیز تھی, پیپسی پلائی سب بچوں کو. ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو گیا نا. تو ہم الیکشن ہار گئے. خالد صاحب نے ہمارا اور وہ تو تختہ الٹ دیا, اور بڑی وہ ہو گئی اور شرمندگی, اور ایک پورے اسکول میں پھیل گیا کہ یار انگلش کلب میں سلیمان احمد ہار گیا اور فلانا. تو میں تو بڑا دل برداشتہ ہو گیا. تو ڈرائیور ہم جدہ تو جا نہیں سکتے تھے نا, لندن تو جا نہیں سکتے تھے. تو میں نے کہا یار یہ کلب میں چھوڑ دوں گا. اب میں نے کہا کلب چھوڑ کے جس کلب میں جاؤں گا وہاں مجھے وہ آڑے ہاتھوں دیں گے کہ تم یہاں کیا کرنے آ رہے ہو بھائی, وہاں تو تمہارا 3 سال تم نے اس کلب میں گزارے ہیں, اب تم یہاں آ رہے ہو ہمارے پاس ہار کے. کتنی ذلت کی بات ہے. تو میں کیا کروں, یعنی میں تو سوچتا میرا وہ حال تھا جو ظہیر الدین بابر کا ہوگا جب اس کو نکالا تھا اس کے کزنس نے. تو وہ بھی بیچارہ ازبکستان سے نکلا, افغانستان پہنچا, برے حال تھے نا. تو اس نے بھی, اب اسی میں پریشانی میں تھا کہ ہمارے اسلامیہ سر نے کہا کہ یار میں نے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ بھی انگلش سوسائٹی ہے, اردو سوسائٹی ہے, ہائکنگ کلب ہے, پینٹنگ کلب ہے, تو یار اسلامک سوسائٹی بھی ہونی چاہیے. تو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اسلامک سوسائٹی میں انٹرسٹڈ ہو؟ اچھا مجھے کوئی شوق نہیں تھا, اللہ معاف کرے, اسلامک سوسائٹی کا. میں نے صرف اس لیے کہ یار نئی سوسائٹی بنے گی تو وہاں پریزیڈنٹ بن جائیں گے, یار کوئی عزت ہو جائے گی ہماری, یار عزت بچا لیں گے. یہاں تو جان چھوٹے نا, یہاں سے اس کلب سے جان چھوٹے, دوسرے کلب میں ہم جا نہیں سکتے, تو نیا کلب ہوگا تو یار کم سے کم کوئی عزت ہماری رہ جائے گی. میں اسلامک سوسائٹی میں تیار ہوں. تو ٹھیک ہے, تو رول یہ ہے کہ تم 40 لڑکوں کو جو ہے وہ کر لو جمع, نام لے آؤ, اگر 40 بچے آنا چاہتے ہیں تو ہم اسلامک سوسائٹی بنائیں گے.
میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کر لیں گے. اب میں جا کے لڑکوں سے بات کرنا شروع کی کہ بھائی اسلامی سوسائٹی میں آنا ہے. تو نے اسلامی سوسائٹی میں آنا ہے, کہ تم کو اسلامی سوسائٹی سے کیا غرض ہے یار, سنگر ہو تم تو اس لیے, ہاں تم تو اس لیے بنا رہے ہو کہ تم ہارے ہو نا, اس لیے. میں اچھا اب جھوٹ ہم بولتے تھے, اللہ مجھے معاف کر زمانے میں, تو میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. میں کہ نہیں بھائی نہیں, اس لیے تھوڑی آ رہا ہوں, میں ہارا ہوں, اس لیے آ رہا ہوں کہ اسلامی سوسائٹی ہونی چاہیے. وہ کیوں ہونی چاہیے بھائی؟ میں اس لیے کہ جو ہے مرنا ہے. اوکے تم کو نہیں مرنا ہے کیا؟ کہ مجھ کو بھی مرنا ہے. تو کیا ہو گیا؟ میں کہ بھائی تیاری ہے کیا, کہ تمہاری یہ تیاری ہے؟ میں کہ ہم بھی کریں گے تیاری یار اسلامی سوسائٹی میں. اچھا اس طرح سے ہم نے بات شروع کر دی اور قائل کر لیا, قائل کرنا شروع کیا. لیکن ہر جگہ ریزسٹنس اور تانے اور فکر کسنا ہم نے اور بڑھایا, یہ کہنا کہ بڑھنا ہے بڑھنا ہے. لوگوں نے یار اسلامی سوسائٹی کی تمہاری شکل دیکھو, نماز تم پڑھتے نہیں ہو. تو میں کہا مسئلہ نہیں, نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہماری نماز شروع ہو گئی. اچھا ہاں پھر آیا کہ جی تم تو جو ہے وہ ہمارا لڑکوں کے ساتھ بھی پھرتے ہو. میں نہیں پھریں گے, کمپنی اچھی نہیں ہے. میں کہ نہیں کریں گے, ان کو بھی صحیح کریں گے. تو انہوں نے کہا پھر ایک بندہ آ گیا, تم تو میوزک تم گاتے ہو. میں نے کہا کوئی گانا جو ہے نا یہ تو روح کی غذا. کیا روح کی غذا ہے یار؟ نہیں گانا تو غلط نہیں ہو سکتا. کہ نہیں ہے. اس نے لا کے نا کوئی حدیثی کتاب دکھائی, یہ دیکھو میوزک کا حرام ہونا. میں نے کہا یار یہ تو سیریس ہو گیا, یہ بھی گیا یہ بھی گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑتے ہیں میوزک یار. اس طرح سے وہ چیزیں چھوٹتی چلی گئی. تو اس میں ہوا یہ کہ وہ اتنا میں نے اس کی دعوت دی نا کہ جو مرنا ہے اور ہم تیاری کرنی آخرت کی, اور ہم نمازیں نہیں پڑھتے تو کیا ہوگا, اور ہم جو ہے گناہ گار ہو جائیں گے تو فلانا ہو جائے گا, تو اسلامی سوسائٹی ہوگی تو اس میں ہم, وہ اتنا میں نے کہا کہ بائی اینڈ آف دا ویک میں نے کم از کم کوئی 100 لڑکوں سے تو بات کی ہوگی, کہ 40 لڑکے نکالنے تھے نا. 100 بندوں کو دعوت دے دیا, دعوت دی میں نے, سمجھے نا. اب جب 40 لڑکوں کے نام میں لے کے جانے ہیں تو 100 سے تو بات کی ہوگی. وہ جو 100 لڑکوں میں دعوت دی نا, اب حیرت ہے اللہ کا نظام تیسر بھائی, کہ بائی دی اینڈ آف دا ویک مجھے ایکچولی ڈر لگنا شروع ہو گیا نا بڑھنے سے. 1 ویک کی تبلیغ سے. ہاں, اور واقعی جو میری نمازیں تھیں نا, اب پہلے تو ہم پڑھ رہے تھے منافقت کفر سے بچنے, ہاں, اور ان کو دکھانے کے لیے کہ بھی ہم بھی کر رہے ہیں. تو پھر وہ نماز بھی میری شروع ہو گئی ماشاء اللہ, سمجھے نا. 5 وقت کی نماز شروع ہو گئی. داڑھی تو پہلے سے تھی ماشاء اللہ, میوزک بھی چھوڑ دی. تو اب مجھے یہ ملا تانا کہ یار تم اسلامی سوسائٹی کے پریزیڈنٹ کیسے ہو سکتے ہو. میں کیوں بھائی, میں تمہیں تو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا اب یہ باتیں چل رہی تھیں, کیا وہ 1 ہفتہ گزر گیا اور میں سر کے پاس چلا گیا, اور میں نے کہا سر دیکھیں 40 نام ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار اصل میں بات یہ ہوئی ہے سلیمان صاحب کہ ہمارے ٹیچرز میں پھر ایک اور دفعہ پھر مشورہ ہوا, اور یہ طے پایا ہے کہ اسلامی سوسائٹی نہیں بنے گی. میں کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں نا, ٹیچرز نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں ہے, ہم سب مسلمان ہیں, تو اسلامی سوسائٹی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم سب مسلمان تو ہیں, ایک الگ سا گروپ بنانا. تو میں کہا سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچے تو نماز نہیں پڑھتے, فلاں نہیں کرتے, اور میں تو سب سے بات کی ہے, ان 40 لڑکوں کو جمع کیا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں بیٹا, کوئی بات نہیں, ہم مسلمان ہیں, تو اسلامی سوسائٹی نہیں بنے. یہ کہہ کہ آپ جا سکتے ہیں. اپنے آفس سے نکال دیا باہر ہمیں. اب میں وہ ہمارے پہاڑ کی سلوپ پہ اسکول ہے نا, اب میں پہاڑ کے سلوپ پہ چلتا ہوا آ رہا ہوں اکیلا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ یار اب میں جا کے بتاؤں گا اسلامی سوسائٹی نہیں بن رہی. ایک اور پھر میرے اوپر تشنی شروع ہو جائے گی کہ دیکھا بچوں تم نے بنانے کی کوشش کی, یہ بھی نہیں تمہارا ہوا, اور تم فلانے, اور تم یہ وہ. اور میں نے سوچا کہ یار ضرورت تو بہت ہے اسلامی سوسائٹی کے, لڑکے نماز نہیں پڑھتے. اچھا اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کبھی کبھی فجر کی جو اذان ہوتی تھی, ہماری بڑی مسجد تھی اسکول میں, تو کبھی کبھی جو ہمارے امام صاحب تھے وہ اتنا ان کا غم تھا اس بارے میں کہ یار بچے نماز نہیں پڑھتے, تو وہ کیا کرتے تھے فجر کی اذان دے کے کبھی کبھی انتظار کرتے تھے کہ کوئی بچہ آئے تو جماعت ہو. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی ایک بچہ بھی نہیں پہنچتا تھا فجر میں, تو وہ اکیلے نماز پڑھتے تھے. اچھا وہ یہ میں دیکھتا تو تھا کبھی کبھی نا. اچھا اس پہ کسی کو کبھی کچھ نہیں ہوتا یار, لیکن مجھے یہ کبھی مسلمان ملک ہے, ہاں, میں تو یہ کیا یہ, لیکن میں جب کبھی دیکھتا تھا نا مجھے یہ خیال آتا تھا کہ یار, کیونکہ جس دن وہ
کرتے ہوتا تھا نا, تو وہ اگلے دن جو ان کے اذان کی جو آواز ہوتی تھی نا, اس میں بہت غم ہوتا تھا. اس غم سے وہ اذان دیتے تھے. تو وہ مجھے ہمیشہ پک کرتا تھا کہ یار دیکھو کوئی جاتا ہی نہیں یار, بیچارے اکیلے نماز پڑھتے ہیں. کبھی لڑکے ایک دو چلے گئے تو جماعت ہوگی. تو میں نے سوچا کہ یہ حال ہے ہماری مسجد کا کہ فجر کے اندر کبھی جماعت ہی نہیں ہو پا رہی. تو یہ کیسے کہیں گے اسلامک سوسائٹی کی ضرورت نہیں ہے. میں کہا نہیں, ضرورت تو اس کی ہے. تو ٹھیک ہے, نہ بنا آفیشیلی, ہم اسلامک سوسائٹی ویسے ہی چلا لیں گے یار. تو میں نے وہ لڑکوں جمع کیا, وہ 40 ادھر آؤ سارے. ہاں بھائی کیا ہو گیا؟ تو میں نے کہا ادھر آؤ سارے بھائی. میں نے کہا یہ ہو گیا, اسکول والے تو منع کریں کہ ہم چلائیں گے. تو کوئی جگہ نہیں بھائی ہم کو نہیں رکھنا یار ایسا. تو لڑکے کو چلے گئے, 15-20 بج گئے. تو میں نے کہا بھائی تم لوگ سنو یار, یہ چلانا ہے ہم نے یار, اور یہ دیکھو کہ جو ہے دین ہماری زندگی سے جا رہا ہے, نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, الٹے کام ہم کر رہے ہیں. مرنے کی بات تو ہوگا کیا, شاید جائیں گے جہنم میں یار. کیا مطلب کیا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم نے ان سب کو جہنم سے بچانا ہے خود بھی. تو اب ہم نے اس کو چلانا ہے اسلامک سوسائٹی کو. اور ہفتے میں جو ہے 2-3 دفعہ ہمارا یہ اجلاس ہوا کرے گا, ہم بیٹھا کریں گے فلانا. تو ٹھیک ہے ہم کریں گے. اب آیا جو دوسرا والا تانا کہ تم کو تو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو میں کہ نہیں پتا, تو ٹھیک ہے پتہ کر لیتے ہیں. تو میں مسجد چلا گیا. اب جب مسجد پہ جاتے نہیں تھے, ہمیں مسجد میں پتہ بھی نہیں تھا کون سی کتابیں. جب میں شیلف کھول کے دیکھا تو کوئی کتاب مجھے نہ ملے سوائے قرآن کے. قرآن کی کاپیز رکھی. اچھا قرآن بھی سارا عربی میں تھا. میں کوئی کتاب ہی نہیں مل رہی, کیا کروں. تو ایک مجھے صحیفہ ملا جس میں مولانا حفیظ جالندھی صاحب کا با محاورہ ترجمہ تھا. ایک تھی کاپی صرف, وہ میں کھولا تو ترجمہ. میں چلو یار یہ اسلامک نالج تو یہاں سے ملے گی نا قرآن سے. تو وہ میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا. اچھا اب میں پڑھتا کیسے تھا, اب یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق تھی کہ میں نے کہا نہیں قرآن تو عربی میں سمجھنا چاہیے نا. تو میں پہلے کیا کرتا تھا, پہلے پڑھتا تھا اردو, سمجھا نا. تو اردو پورا ترجمہ جیسے 2-3 آیتیں پڑھی سمجھی, پھر ان کا میں پھر عربی پڑھتا تھا. جب میں عربی پڑھتا تھا تو اب مجھے سمجھ آنا شروع, کیونکہ ہم سعودی عربیہ میں رہے بھی تھے, تھوڑا سا عربک کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا ایکسپوجر تھا تھوڑا. اور یمن میں بھی ہمارے کلاس فیلوز عربس تھے, وہاں بھی عربس تھے. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ہے مجھے قرآن کی جو آیتیں ہیں نا وہ تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگیں. اب جب قرآن کی آیتیں میں نے پڑھنا شروع کی اس طرح سے سمجھ کر, تو پہلا دن دوسرا دن بھائی وہ تو ایسا زبردست جا کے وہ ٹرانسفارمیشن وہ جو لگا ہے نا, میرا تو رونا دھونا شروع. اچھا میں پڑھتا تھا عصر سے مغرب سے تھوڑا پہلے, جب مسجد کوئی ہوتا نہیں تھا, اکیلا بیٹھا ہوتا تھا. ہاں تو رونا دھونا شروع ہو گیا, وہ آیتیں آگے لگنا شروع ہو گئی. تو میں نے کہا اچھا سب سے بڑی مجھے اس وقت تکلیف ہوئی, اس میں میری ایج تھی 15. مجھے سب سے بڑا جو ہے نا افسوس یہ ہونا شروع ہو گیا کہ میں 15 سال کا ہو چکا ہوں اور یہ قرآن سے میں دور کیسے رہا. اتنی بڑی محرومی, 15 سال میری عمر ہو چکی ہے اور اتنا بڑا کلام اللہ کا مجھ کو نہیں پہنچا. یار ہم نے تو قرآن پڑھا تو تھا, مولوی صاحب نے پڑھایا تھا, تلاوت تو آتی تھی, ہمیں یہ کسی نے بتایا اس میں ہے کیا. نہیں تھی. اتنا میں رویا نا, میں کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یار, یہ کیسے ہوا کہ 15 سال تک میں قرآن سے محروم رہا ہوں. ایک تو ہے نا. اب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. اب میں کیا کروں گا, وہ جو ہمارے اجلاس ہوتے تھے اس میں آ کے وہ جو آیتیں پڑھتا سمجھاتا تھا, بیٹے بھائی یہ قرآن میں لکھا, قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ تو وہ بھی ہلنا شروع ہو گئے. ہاں وہ بھی متاثر ہونے لگے. ہاں تو میں کہا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نے نمازوں کا سسٹم بنانا ہے. سب سے پہلے کہ تم 20-25 لڑکے ہو نا, ہم نے نماز نہیں چھوڑنی. اچھا اب جناب وہ پورا سسٹم بنایا کہ ڈفرینٹ ہاسٹل کے اندر یہ لڑکے اسکیٹرڈ تھے, 6 ہاسٹلس تھے. تو بھئی ہم نے سسٹم بنایا کہ بھئی اس طرح سے ہم نے اٹھانا ایک دوسرے کو. تو اس سے کیا ہوا کہ اب 20-25 لڑکے فجر پڑھنے لگے, شیپ بن گئی, فجر پڑھنا شروع ہو گئے. اور امام صاحب حیرت میں کہ یار یہ کیا, کل کوئی لڑکا نہیں ہوتا تھا, ایک دم سے 20-25 لڑکے فجر میں آتے ہیں. تو الحمدللہ آپ تو پھر پیدائشی چنندہ بندے ہوئے نا. آپ کی ساری سٹوری یہ بتا رہی ہے اللہ کا نظام ہوتا ہے. یہ اتنی حیران کن سٹوری ہے, اتنی حیران کن سٹوری ہے, میری بھی حیران کن, اور یہ لگ رہا ہے کہ ہر اگلی پرت یا لمحہ آپ سے کچھ بس اللہ کا نظام چل رہا ہے. اب ہوا یہ, اب اصل کہانی کیا ہوا, یہ کہ انہوں نے کہا امام صاحب یہاں اسلامی سوسائٹی بن گئی اور یہ سلیمان اس کا پریزیڈنٹ ہے. تو امام صاحب مجھ سے ملا, گلے ملے, اور بیٹا بڑی اچھی بات ہے نا, اب محبت کرنے لگے. اچھا اب ہوا یہ کہ یہ اب پھیلنے لگی نا بات.
اب انہوں نے اور لڑکوں کو کنونس کیا بھائی دیکھو پڑھنا ہے, اجلاس میں لے کے آنے لگے. اب وہ جو تھا 15-20 لڑکوں سے وہ 25 ہوئے, پھر 30 ہوئے, پھر 40 ہوئے, اب وہ 50 لڑکے کمرے میں گھس کے بیٹھ رہے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں وہ پڑھ رہا تھا قرآن بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا. ایک بچہ آ کے کہنے لگا کہ بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 7 کا کوئی لڑکا چھوٹا تھا. میں کہا یہ پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. تو بھائی جان آپ مجھے بھی بتائیں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے پڑھا, اس کو بھی بتایا. اب وہ روزانہ آنے لگا بچہ ایک. تو وہ آتا ہے بیٹھتا ہے اور میں اس کو قرآن پڑھاتا ہوں, ترجمہ خود پڑھتا ہوں, اس کو شیئر کرتا ہوں, تو سمجھا دیتا ہوں جو تھوڑا بہت. تو اس نے کہا بھائی جان وہ میرے دوست ہے, میں اس کو لے آؤں کل. میں لے آؤ. اب 2 ہوئے. بھائی جان ایک اور لڑکا بھی انٹرسٹیڈ ہے, لے آؤں. میں لے آؤ. 3 ہوئے, 4 ہوئے. اب ہوتے ہوتے وہ ہو گئے کچھ 60-70 لڑکے. ہر مغرب سے پہلے پونا گھنٹہ میں آ کے بیٹھنے لگے. اب میں ان کو قرآن پڑھا. اچھا چونکہ اس کا اثر مجھ پہ ہو رہا تھا نا, تو میں تو دل سے بتا رہا تھا. اب وہ جو آیتیں ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے نا, کہ حضور صلی اللہ رحمۃ للعالمین ہیں, اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غلبہ ہو. میں نے کہا یار یہ تو قرآن کا تو غلبہ ہونا چاہیے یار, یہ تو ہم جہنم سے بچ جائیں تو یہ تو باقی لوگ تو سارے جہنم میں جا رہے ہیں. اچھا میرے ذہن میں یہ غلط خیال آیا کہ جیسا میں اکیلا ہوں جو یہ سوچ رہا ہوں, استغفر اللہ نا, اب میں اس سے شدید پریشان کہ یار یہ قرآن کا تو پوری دنیا ہونا چاہیے, تو لوگ تو یہ کر ہی نہیں رہے, ہم نے تو کوئی دیکھا نہیں ایسا. اب میں اکیلا ہوں تو یہ میں پوری دنیا اس کو لے کے کیسے جاؤں گا؟ یہ میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا رات دن, اس کو میں لے کے کیسے جاؤں گا پوری دنیا میں ہیں؟ پھر کہیں سے کوئی حدیثیں بھی ملنا شروع ہو گئیں. تو جو پہلا رسالہ ہمارے ہاتھ لگا نا, وہ لگا میثاق, ڈاکٹر صاحب احمد. کسی نے آگے دیکھو یہ بھی کچھ اسلام کی چیز ہے. وہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے وہ ریلیٹ کر گیا نا, کوریلیٹ ہو گیا. اب قرآن اور میثاق, اس میں تو کوئی تحریکی باتیں شروع ہو گئیں, اس میں اشعار آ رہے ہیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس ایج میں نا میں نے وہ اشعار پڑھے, میں بھول ہی نہیں سکا کیونکہ دل پہ لگ رہی تھی. وہ اشعار یہ تھے, ڈاکٹر صاحب احمد نے لکھا تھا نا مضمون, کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. یہ تو آپ کی وہ سیم فکر اس وقت. ہاں, اب یہ میں اشعار پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا جناب, اب یہ جی تو اب ہوا ہی کہ جو اب جب لوگ دیکھنے لگے کہ یار 70 لڑکے جمع ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان کو پڑھاتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب ہر نماز میں نمبر بڑھنا شروع ہو گیا, فجر میں, ظہر میں, عصر. امام صاحب بڑے خوش, لوگ بڑے. اب آئی ہم پہ مشکل یہ آئی کہ ایک لڑکے نے کہا بھائی جان ہمیں تو پیچھے آواز نہیں آ رہی. کیا بھائی کھڑے ہو کے بات کریں نا, ہمیں تو آواز نہیں آ رہی. میں کہا ایسے نہیں کھڑے ہو. تو میں کھڑا ہو گیا. اب کھڑے ہو کے میں بات کروں, اب کھڑے ہو کے تو ظاہر اب تقریر ہو سکتی ہے. اب ہم جو ہے تقریر کرنا شروع کر دی میں نے. اب میں فل ڈوز لگا رہا ہوں. تو جب میں 60-70 بچوں تک پہنچ گیا تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ ہمارے کوئی ٹیچر آ گئے مغرب پڑھنے. نیا ٹوسٹ آنا ہی تھا. اب ٹوسٹ آنا تھا. اب وہ جو آئے نا, میں کر رہی یار یہ تو یار رپورٹ ہو جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے. لڑکوں نے دیکھا, میں نے کہا نہیں حق کے لیے تو کھڑا ہونا پڑے گا. اور سب سے بڑا ایمان تو یہ ہے کہ جابر باشق صاحب نے, اب یہ ہمارے دماغ میں چل رہا تھا تو میں کرتا رہا. انہوں نے جا کے بعد میں پتہ چلا کہ جا کے ٹیچرس کو بتایا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ہاسٹل میں, کیا ہو رہا ہے؟ کہ بھائی کوئی لڑکا سلیمان احمد جو ہے وہ تو تقریریں کر رہا ہے روزانہ بھائی, اور اس کی بات سنو وہ تو کچھ ایسی انقلابی قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ جو پورے دین ہوگا اور یہاں سارے دیندار ہوں گے اور فلانا ہوگا اور جو ہاتھ سے روک دو اور زبان سے برا کہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سمجھانا چاہیے اور اس کو. اب ٹیچر نے کہا یار چھوڑیں سلیمان احمد, وہی نا وہ جو سرفراز صاحب کا جو بیٹا ہے وہ جو سٹی بینک والے. ہاں ارے بھائی وہ بچہ ہے یار چھوڑیں. اب 10th کلاس کا لڑکا, انہوں نے سیریس نہیں لیا. چاہیے تھا کہ واقعی سیریس لیتے, تو انہوں نے یہ ان کو سمجھاتے رہے, انہوں نے کسی نے پوچھا بھی نہیں. اب یہ بڑھتی گئی بات. اب اگلا مسئلہ کھڑا ہوا. مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ ہمیں کسی نے کہا کہ دیکھو بھائی برائی کو تو روکنا ہے ہاتھ سے, پھر زبان سے. تو یہ جو ہاسٹل میں لڑکوں نے جو یہ
تصویریں لگائی ہوئی ہیں, یہ جو ہے مست چیز ہوتی ہے نا, تصویریں لگائی ہوئی ہیں ایکٹریسز کی. تو کرتے کیا تھے کہ وہ جو ہمارے وارڈروب ہوتا تھا نا جو, تو اس کو کھولتے تھے اور اندر تصویر لگاتے کہ یہ تو حرام ہے. میں نے کہا ہاں غلط تو ہے. تو یہ کیسے اسلامی سوسائٹی جو اس کو روکے نا. اچھا ہاں ایک اور ٹویسٹ. ہاں ایک اور ٹویسٹ. تو میں جمع کیا میں لڑکوں کو, اس میں پٹھان بھی تھے. تو میں نے کہا کہ یار ہمیں تو روکنا ہے ہاتھ سے. تو میں نے گروز بنایا, میں نے کہا دیکھو بھائی روکنا ہے ہمیں. اور میں نے کہا دیکھو کام اتنا تیز کرنا ہے, اس سے پہلے کہ پریفیکٹس کو خبر جائے یہ تصویر ہم نے پھاڑ دینی ساری. کہ ٹھیک ہے تیار ہے. ہم نے کیا کیا کہ جو ہے نا 2-3 ہاؤسز میں یہ کام ہوا جس میں ہماری اسٹرینتھ تھی. کہ پہلے کمرے میں گئے, ادھر آؤ بھائی کھولو, کیا کھولو یار. اس کو کھلوایا اور پھاڑا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے بھائی, یہ تو گناہ ہے, ختم. یار آپ نے ہماری تصویر پھاڑ دی یار. اجے اب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ 4-5-6 لڑکے آئے ہیں, تو اب تو لڑائی بھی تو آدمی سوچ کے کرتا ہے نا. وہ تو تیار ہی نہیں ہے, آپ آ گئے ہیں ایگریسولی, تو لڑائی شکر نہیں ہوئی. اچھا ہم تو جونیئر ہیں, ہمارے آپ نے پھاڑ دیا. تو 8 کلاس کا ایک لڑکوں نے پھاڑا ہے نا, ہم دیکھتے ہیں. چلو وہاں سے گئے, پورا کراؤڈ وہاں 8 کلاس لڑکوں نے پھاڑا, پھر 9 کلاس لڑکوں کو پھاڑا. اب وہ گئی بات جناب پریفیکٹس تک, کہ پریفیکٹس کے بھی پھاڑیں. پریفیکٹ تو نہیں کر سکتے. میں کہ بھائی یہاں تو جو ہے نا زبان سے کہنا مناسب ہوگا. تو ہم چلے گئے. تو کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا جی یہ تصویر ٹھیک نہیں ہے. تو تمہارا دماغ صحیح ہے کیا؟ کہہ رہا ہوگا پھر. میں نے کہا یہ کیا مصیبت کھڑی ہوگی یار, تم کیسا ہے کہ ہم کو بتا رہے ہو؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا, یعنی آپ میجر جو ہے وہ جا کے جنرل صاحب کو کچھ بولے, وہ تو کلچر ایسا تھا. ہاں تمہیں گیٹ آؤٹ بھائی. میں نکل آیا, میں کبھی میں نے تو اپنے حق ادا کر دیا, بول دیا ہے. تو اب جو ہے نا یہ بات چلنے لگی کہ یار کچھ چیزیں صحیح نہیں ہو رہی, یہ تو اسکول کے اندر کچھ ایشو کھڑا ہو رہا ہے. اب ایک اور مصیبت کھڑی. اب جب پبلک تو چھوڑتی نہیں نا, اب دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ سلیمان ہاں کیا ہو گیا بھائی, کہ یہ جو برشز ہیں نا, شو برشز, اس کے اندر جو بال ہیں نا وہ سور کے ہیں. اور میں نے کہا بھائی سور کے بال نہیں ہوتے یار. کہ نہیں ہیں سور کے بال یار. یہ ہم کو پوچھاتا کون تھا؟ یہ لڑکے ان کو پتہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی کا صدر ہے, اس کو بولتا ہو کہ غلطیاں ہو رہی صحیح کرے نا. اب یہی ہاں یہ ہمارا کام. تو میں نے کہا کہ سور کے بال ایک تو ہوتے نہیں, دوسری بات کہ سور کے بال ہیں تو پرابلم کیا ہوگا؟ نہیں حدیث ہے کہ سور کے جو ہے کوئی چیز استعمال کرنا بھی حرام ہے, جائے کھانا حرام ہے. ہاں کہ ہاں دکھایا کسی نے لا کے. اچھا تو میں کہا پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہ اس نے کہا میں بتا دوں کیا. کہ دیکھو ہمارے گاؤں میں بھی یہ مسئلہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو جلایا اور بال پگھل گیا تو پلاسٹک ہے, اور اگر سور کا بال ہوگا تو پگھلے گا نہیں, اور اسے بڑی گندی بو آتی ہے. لاؤ بھی اب ماچس آئی جناب, اور ٹیبل پہ رکھا گیا ایک برش. ہجوم جمع ہے. ہاں ہجوم جمع ہے. اسلامی سوسائٹی کے صدر جو ہے نا وہ چیک کر رہے ہیں. تو ایک کو لگا تو پگھل گیا, وہ پلاسٹک کا تھا شاید. تو ایک کو جلایا نا وہ وہی ہوا, واقعی وہ بدبو آئی. میں نے کہا وہ ہیل یار یہ تو واقعی سور کا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو برانڈ یہ آ رہا ہے نا یہ سارے سور کے حوالے ہیں, اس میں شو برشز بھی ہیں, اس میں شیونگ برشز بھی ہیں. تو ہم نے چیک کیا یار یہ تو آ رہا ہے, کوئی چائنا سے آتا تھا. اب کیا کرنا ہے؟ اب وہاں پھر اجلاس ہوا کہ نہیں اس کو روکنا ہے, تو حرام ہے, اتنا بڑا حرام کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا یار ٹیچر تو مانیں گے نہیں, تو کرنا کیا ہے؟ کہ کرنا وہی ہے جو ہمیں وہ کیا تھا, کمانڈو ایکشن. ہاں میں کمانڈو کا ایکشن کریں گے. اس سے پہلے کہ پریفیکٹ تک بات جائے ہم نے برشز لینے اور کنفیسکیٹ کر لینے. تو 3 ہاؤسز کے اندر یا 4 ہاؤسز کے اندر ہم نے ایک دم آپریشن کیا, اور ود ان لائک ہیف این آور ٹو 40 منٹ وہ ایک ونڈو تھا, اس میں ہم کمروں میں گئے اور چھینے ان سے اور سارا کر کے جمع کر کے کر دیا. اب خبر مجھے ڈفرینٹ ہاؤسز سے آئی کہ بھائی ہم جمع ہو گیا, اب کیا کرنا ہے پریزیڈنٹ صاحب, کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو اب ڈنر پہ تو یہ بات پہنچ جائے گی پریفیکٹس تک, وہ انٹروین کریں گے, پھر آگے جا کے ٹیچرس تک. تو میں نے کہا دیکھو ہم وہ دیکھیں گے بعد میں, حق کے خاطر کھڑے ہونا ہے. اچھا مسئلہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی ایسی چل رہی ہے نا, صبر کرو وہ رابطو وہ صابرو, جو ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ آیتیں تو وہ چل رہی ہیں قرآن کے اندر. تو میں نے کہا یہ تو کرنا پڑے گا جہاد یار. تم ایسا کرو کہ میں نے کہا اس سے پہلے کہ پریفیکٹ تک بات جائے, وہ تو ہم نے پھاڑ دیا تھا, ان کو جلا دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ جو کچرے کے ڈبے, رات ہو رہی تھی, کچروں کے جو ڈبے ہوتے ہیں اسٹیل کے, ان میں ان کو ڈالا, آگ لگا دی. آپ کی تو ڈی سی کال ہو جانی چاہیے یار. اب آگ لگ گئی.
تو میں نے کہا آگ جل جائے گی, اب وہ ڈھونڈتے رہیں گے تو وہ تو ہم نے جلا دیا, اب جو ہوگا دیکھ لیں گے. اور میں نے کہا دیکھو سنو, تیار ہو تم لوگ سزاؤں کے لیے تیار ہو؟ ہاں ہم تیار ہیں. میں نے کہا اگر حق کی خاطر نکالا جائے گا اسکول سے, کون کون تیار؟ ہم سب تیار ہیں, ہم نکلیں گے یہاں سے یار. اور میں نے کہا بچوں ہم ابھی ہو گئے 40-50 لڑکے, اسکول کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہی 450 ہے, تو 50 لڑکوں کو کیسے نکالیں گے یار ایک ساتھ؟ اگر ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو نکال نہیں سکتے. وہ کوئی منسٹر کا لڑکا بھی ہے, کوئی جنرل کا لڑکا بھی ہے, کوئی فلانا, 50 لڑکوں کو نہیں نکال سکتے. تو ایز لانگ ایز ہم ساتھ ہیں نا, ہمیں کوئی نکال نہیں سکے گا. بچوں کام کر جاؤ کرنے, اور حق کی جیت ہوتی ہے. اور جلا دیا ہم نے. اب جو پریفیکٹ کو پتہ چلا یہ کیا ہوا ہے فلانا, کیسا کیا تم نے, یہ کیا وہ کیا. اب وہ ہنگامہ, اب انہوں نے کہا نہیں ہم تو اب ٹیچر تک بات جائے گی, کرنا ہے کیا تم لوگوں کے ساتھ. اچھا ہوتا یہ تھا کہ وہ ڈرتے تھے ہم سے نا. اچھا پریفیکٹ ڈرنے لگے کہ ہم قرآن کی ریفرنس دے رہے ہیں, اچھا قرآن حدیث کی ریفرنس دے, تو ڈرتے نا لوگ. اب ہوتا یہ تھا کہ گیمز ہوتی تھیں عصر کے ٹائم پہ. اب جو لڑکا کہتا تھا میں جماعت سے نماز پڑھنے, کہتے ہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھو, اپنی جماعت پڑھ کے گیم پہ موجود ہو ورنہ سزا ملے گی. مینڈیٹری ہے نا. اب کیا ہوا, ایک دن میں نماز پڑھ کے آیا تو 3-4 لڑکوں کو سزا ملنے ہی والی تھی. میں میٹرک میں تھا, وہ لڑکے جو جونیئر تھے, اوپر پریفیکٹ ایف ایس سی کا ہوتا تھا, ان کو سزا دینے والا تھا. میں پہنچ گیا, میں کیا کر رہے ہیں آپ, کیا مطلب ہے, میں آپ سے کوئی سزا نہیں دے سکتے, بھائی تم لوگ جاؤ. ارے بھائی اف واٹ اے وائلیشن, واٹ اے انسبارڈینیشن. ان لڑکوں تو موقع, وہ تو بھاگ گئے. میں کہا آپ سزا دینی ہے نا, مجھ کو دیں سزا, دیں سزا, نماز پڑھنے میں سزا دیں گے آپ. وہ تو گھبرا گیا نا, مطلب اس نے کہا یار یہ تو چیلنج کر رہا ہے بندہ. اور جو اصل میں جو اتھارٹی ہوتی ہے نا اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ ہم نے پاور پلے سیکھا ہے اسکول میں کہ ایک لیول تک آپ اتھارٹی رکھ سکتے ہیں. اگر بندہ سامنے سے بالکل بگڑ جائے اور اگر اس نے آپ کو مارا یا اس نے آپ کو وہ کر دیا تو آپ کی اتھارٹی ختم. کیونکہ فزیکل لڑائی ہو جائے تو ضرورت ہے, اگر جونیئر لڑکا مارے پکڑ کے اس کو تو اس کی تو اتھارٹی ختم ہو جائے گی نا. پریفیکٹ کی پٹ گیا, وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فزیکل کہیں نہ ہو جائے معاملہ نا, کہ یعنی کہ کوئی لڑائی ہو جائے. کیونکہ ہم بھی میٹرک میں آ چکے تھے, میں اسپورٹس مین بھی تھا اور وہ مجاہد بھی بن چکے. ہاں, اور جہاد, اور دوسری بات ہے پیچھے قرآن اور حدیث اور جذبہ اور غصہ, وہ ہل گیا نا. تو ہی بیکڈ آف, چلا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب یہ گھوم کے آئیں گے, پورا پلان بنا کے پکڑیں گے. میں نے کہا اب جنگ ہو گئی, چھڑ گئی اب جنگ. یہ جنگ چھڑی تھی, اس کے بعد یہ ہوا, برشز جلا دیے. اب میں کہا جو ہونا ہے سو ہونا, میں سب کو کہا تیار ہو جاؤ, جو ہوگا ہم کریں گے. اب دیکھو حق کی خاطر تو قربانی دینی ہے نا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی, حضور نے پتھر کھائے ہیں, فلانا ہوا ہے, صحابہ کی زندگی ہوئی, ان کو حضرت بلال کو لٹا دیا گیا ہے, اور جو یہ ہوا ہے مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی. یہ ہم تو یہ سنا رہے تھے سب کو. تو میں تیار ہو گیا کہ جو ہوگا ہم کریں گے. تو کچھ رات تک تو کچھ ہوا نہیں. تو میں سمجھ رہا کہ یار یہ شاید ہم بچ جائیں. غلطی یہ ہوئی کہ وہ جو برشز تھے نا, اسی کوئی وارنش تھی, ہمیں نہیں پتا تھا. وہ جلے ہی نہیں پورے, وہ سلگتے رہے. تو وہ رات بھر سلگتے رہے اور جلے ہی نہیں پورے نا. جب اسکول کے ٹیچر صبح آئے, اور جو ہمارا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ ہیلتھ کے ٹاپ پہ تھا, جب ٹیچرز آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ سے نا آگ لگی ہے, یہاں دھواں اٹھ رہا ہے نا, 3-4 جگہ 5 جگہ سے. کیا آگ لگی, یہ کیا چکر ہے؟ کبھی دیکھا نہیں انہوں نے اسکول کو بند کے جو ہسٹری میں نہیں کبھی. ہاں 40-50 سال اسکول کو بند کے ہو چکے تھے, 40 سال کے اندر کبھی یہ دیکھا نہیں. تو نے کہا یہ کیا ہے, پوچھو. جب پوچھا تو خبر ملی کہ جی وہ تو برشز چھینے گئے, آگ لگا دی. آگ لگا دی برشز کو, یہ کسی پراپرٹی چھین دی کسی کی, یہ تو بہت بڑا وائلیشن ہے. آپ نے 2 ہی چیزیں چھین کے آگ لگا دی, وہ بھی پبلک خداٹباد میں. تو انہوں نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ وہ سر نے کہا وہ اسی نے کیا ہے, سلیمان احمد نے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اتنے عرصے سے چند مہینے ہو چکے ہیں کہ یار آپ اس کو کنٹرول کریں, وہ تقریریں کیسے کر رہا تھا. تو یہی تو ہونا تھا. اب شروع ہوئی جنگ, اوئے ہوئے ہوئے, اب ہوا ہنگامہ شروع. ہماری پیشی ہو گئی کہ کیا ہو رہی ہے. تو جو ہمارے ہاؤس ماسٹر تھے نا, وہ حافظ قرآن بھی تھے اور بڑے نیک آدمی تھے. اب ان کو پکڑا گیا کہ حافظ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاؤس کے اندر. تو حافظ صاحب نے بلایا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا سر کچھ نہیں ہو رہا. جی یہ تو میں نے برشز جلائے. کیوں جلائے آپ نے برشز؟
میں کہا سر اچھا وہ جو ہے وہ سینئر ٹیچر تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، اور 6.25 فٹ کے بھی تھے، اور کوہاٹ کے پشتون تھے نا، ان کا بڑا روب تھا اسکول کے اندر، وہ اردو پڑھاتے تھے اور اسلامیہ پڑھاتے تھے. تو ہوا یہ کہ بھائی وہ حافظ صاحب نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ میں کہا سر اس میں تو سور کی بات ہے کہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا؟ سور تو حرام، حافظ صاحب کو تو پتا سور تو حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہا سر ہے، کیسے پتا چلا؟ میں کہا سر اس کو میں بتاتا ہوں آپ کو. کیسے بتاؤ؟ میں نکالا ایگزبٹ، ٹیبل پہ رکھا، میں آگ لگائی. حافظ صاحب کو صاحب سے نکالا اس کو یہاں سے باہر، اس برش کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کیا کیا آپ نے؟ سر میں آگ لگا دی. ٹھیک کیا آپ نے آگ لگا. اچھا وہ حافظ صاحب سپورٹ میں آ گئے. حافظ صاحب نے جا کے کہا بھائی صحیح تو کیا نا اس نے، آگ تو چیز صحیح نہیں تھی. اور ٹیچر نے کہا یار یہ کیا مشکل ہو گیا، ان کو تو ہم نے بھیجا تھا کہ کنٹرول کریں. حافظ صاحب بھائی وہ نماز سے کہہ رہا ہے، یہ چھوڑ دیں اس کو بھائی، اب رہنے دیں، میں اس کو سمجھا دوں گا، اب ایسی کو آپ شکایت نہیں ملے گی. اب اچھا پڑھنے والا لڑکا ہے ہمارا، کلاس وہ ہے ہاؤس کا لڑکا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. حافظ صاحب نے جو ہے نا وہ بچ گئے بھائی. لیکن حرکتیں تو اب ختم ہونی نہیں تھی. اب اسے اب پھر کوئی ہنگامہ، الٹیمیٹلی وہ اتنا زیادہ ہو گیا کیونکہ نمبرز بڑھنے لگے. وہ 50 سے 60 پھر 70 پھر 80 لڑکے ہو گئے، پھر روزانہ یہ ہو رہا ہے. تو جو ہے نا جناب پھر میں کہا یار ہمیں تو عوام باندھنا چاہیے، سنت ہے. ہاں سر. اب ہم نے جو ہے عوامیں خریدے ٹاؤن سے جا کر، اور ہم نے وہاں. اب کیا ہوا کہ جب وہ مسجد ٹیچرز آئے تو دیکھا کہ وہ تو 40-50 لڑکے امام باندھ رہے ہیں. چھٹیاں ہو گئیں، چھٹیوں میں لڑکوں نے داڑیاں رکھ لیں. اب وہاں سے فون آنا شروع ہو گئے گھروں سے. اگر ہمارے بچوں کو مولوی بنا ہوتا تو مدرسے میں بھیجتے، ہم مدرسے میں بھیجتے. ہم نے اسے تھوڑی بھیجا تھا پبلک اسکول کے مولوی بن کے آئیں. یہ لڑکے تو باتیں الٹی کر رہے ہیں، داڑھی رکھ لی ان لوگوں نے، ٹی وی توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ آپ اسکول میں چیک کریں. اور وہ پرنسپل کو کال جا رہی ہے. اب ہو گیا جناب ہنگامہ بہت زیادہ. تو حافظ صاحب کو بلایا گیا اور کہا کہ جی اس کو تو آپ کنٹرول کریں، اس بندے کو. تو ہمیں بلایا گیا اور کہا کہ بھائی یہ تو آپ کریں قابل برداشت. ہاں. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے تو سزائیں دینا شروع کریں. ہر ہاؤس والا اب پہلے تو ہاؤس کے لوگ خود کنٹرول کریں. پریفیکٹس کو کیا دیا 2 سزائیں. اب ہمارے لڑکوں کا کسی مرغا بنایا جا رہا ہے، کسی پنشمنٹ شروع ہو گئی. اب میں نے ہمت دے رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو ہوتا ہے، کھاؤ پنشمنٹ. ہاں پیچھے ہلنا نہیں. پھر ٹیچرز نے مارنا شروع کیا. اب جو یہ مار پٹائی شروع ہوئی نا تو ہمارے نمبرز ہونے لگے کم. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے، ہمت مت ہارو، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. بلال دیتا کو یہ تو کرایا جاتا تھا، فلانے کو جو ہے وہ انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا. یار ابھی تم کو 2-4 تھپڑ پڑے تم پیچھے ہٹ رہے ہو یار. پارٹ آف گیم. ہاں. تو کچھ لڑکے کم ہونے لگے، لیکن کچھ لڑکے جو تھے، کچھ 40 لڑکے تقریباً تھے، نہیں سر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آخری وقت ہم لڑیں گے. میں کہا میکسیمم کیا ہوگا، نکال دیں گے. تو کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر نکل جائیں گے. قتل تو نہیں ہو گیا نا، جیل تو نہیں ہو گیا نا، نکالا ہی جائے گا نا، نکل جائیں گے. لیکن دیکھو ہم ساتھ رہیں گے تو پھر نکال بھی یہ لوگ نہیں سکیں گے. لیکن وہ پریشر بڑھنا شروع ہوا. ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ لڑکے ہونے لگے کم. اسکول نے پریشر بلڈ اپ کیا اور بلڈ اپ کیا اور بلڈ اپ کیا. تو 40 سے 20 ہوئے، پھر 15 ہوئے. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں یار یہ تو بندے کم ہو رہے ہیں. تو میں کہا دیکھو سنو، اگر تو تم لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے نا تو اس کو کال آف کر لینا چاہیے. اب ہم ہو گئے کم. تو کہتے ہیں کہ لیو ٹو فائٹ another day. ہم پہ کر کے کچھ کرتے ہیں. نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں یار، ہم تو جان دے دیں گے یار. کیسی، ہم پشتون ہیں، ہمارے اندر یہ ہے وہ ہے، غیرت ہے. ہم نے تو ہماری زبان ہوتی ہے یار، ہم نے زبان دی ہے. میں سوچ لو کہاں نہیں، ہم کنٹینیو. اب وہ آ گیا کہ نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے اس طرح کے مسئلے نہیں ہے. ہم نے پھر چھپ کے کرنا شروع کیا. لیکن حضرت ہوا یہ کہ ہوتے ہوتے پھر میں اکیلا ہی رہ گیا. کیا یہ تو ہونا ہی تھا. مجھے تو نہیں پتا ہونا تھا. آپ کو پتا، ہمیں تو نہیں پتا تھا. اس ایج میں نہیں پتا ہوتا. ہاں نہیں پتا تھا نا. تو میں تو اتنا ڈسٹرب ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ دوں گا، یہ کیسے چھوڑ گئے لوگ مجھے. تو میں نے ایک فیصلہ کیا. میں نے کہا اب آئے گی مصیبت مجھ پہ ساری. انہوں نے مجھے بالکل اکیلا کر دیا نا، آئسولیٹ. اب آئے گا مجھ پہ سارا نزلہ گرنے والا ہے. اور سب کو خبر بھی مل گئی کہ اب مصیبت آئے گی. اسکول والوں نے بڑا سسٹمیٹکلی اس کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اس کو پکڑیں گے. بالکل. میں نے کہا بچوں اب میرے پاس آئے گی ساری، پتہ نہیں کیا پنشمنٹ ہوگی، پٹائی ہوگی، کیا ہوگا. کیونکہ ہماری جو چارج شیٹ تھی نا اس کے اندر تو بہت زیادہ
जमा हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, इसमें हुआ नहीं ऐसा, और उसकी जो नॉर्म्स थी उससे बिल्कुल उलट हुआ हुआ है। वहाँ मौलवी तो नहीं बनने गए। हाँ बने, मतलब बहुत ज़्यादा वायलेशन थी ना, ये मैं तो चंद चीज़ें बता रहा हूँ और बीच में चीज़ें चल रही थी, समझे ना। वो तो वो शेविंग ब्रशेज पे भी हमारा हाथ पड़ा, फलाना हुआ, और प्रीफेक्ट्स के साथ उलझना, नहीं मानना, अकड़ना, नो ये चल रहा था। ये तो एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए यार, बड़े मसला था। अच्छा, उसमें दो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ गई। पहली मैं जब बात समझ आई कि यार सुलेमान अहमद साहब, ये जो स्पीच है ना, तकरीर, ये बहुत पावरफुल चीज़ है। वाह। हाँ, इससे तो आप आग लगा सकते हैं लोगों में। तो उस पर मुझे समझ आ गया कि यार ये तकरीर जो है ना, कैरियर सेट कर गई। हाँ, ये तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा मुझे समझ आया है, मैंने कहा कि यार इतनी मुझे तकलीफ़ हुई है कि इन्होंने मेरा साथ छोड़ा है, इतनी मैं अजियत में आया हूँ। अच्छा, हमने तो वो तहज्जुद की पाबंदी हो गई, इसलिए उठना, रोना, यानी तहज्जुद में सोना का तो सवाल ही नहीं था ना ज़माने में। क्या एज है, और क्या एज है, 15 साल में हो रहा है। तो मैंने एक फ़ैसला किया, मैं कहा अल्लाह, इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा ना, ये इन्होंने बेवफाई की है सबने, तो मैं ज़िंदगी में किसी को डिज़र्ट नहीं करूँगा। मेरी जान जाती है ना, चली जाए, जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, मैंने कभी किसी साथ नहीं करना। यही वजह है कि कंधार की बॉम्बिंग में हम नहीं निकले, यही वजह है कि बोस्निया की जंग में हम नहीं निकले, मतलब बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर भी। उसका जो वो जो बुनियाद थी वो ये थी, फाउंडेशन स्टोन ये था कि मैं नहीं छोड़ सकता। यानी बॉम्बिंग हो रही है, लोग निकल रहे हैं, और बोस्निया में नहीं निकले, वहाँ नहीं, मल्टीपल जगहों पे, कि नहीं, मेरा कमिटमेंट है लास्ट मैन स्टैंडिंग। नहीं, मैं किसी के साथ, अगर मैंने किसी से वफादारी की ना, क्या बात, आई विल डाई बट आई एम नॉट गोइंग टू लीव हिम। तो वो मुझे पूछते हैं कि भाई आपने क्यों तलाक नहीं दी फलानी खातून को, जो इतना प्रॉब्लम था इतने सालों। मैं कहा नहीं, मैं डिज़र्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो खुद छोड़ के चले जाएँ तो अलग बात है। इफ़ आई गिव माई वर्ड, जो हम नेवी से मैंने काम किया और बड़े डिफ़िकल्ट कंडीशंस के अंदर यहाँ बलूचिस्तान में काम करते हैं, वो BLA से हो गया, स्कर्मिशेस हो गई, लड़ाई शुरू हो गई, एक हंगामा हो गया। लेकिन मैं कहा नहीं यार, BLA नो BLA, आई एम गोइंग टू बैक ऑफ। जान जाती है ना, जाए, ये मेरा कमिटमेंट है। बैक ऑफ खत्म हुआ। हाँ, तो फिर फाइनली ये हुआ, वो दिन आया, तो फिर हाफिज़ साहब को दिया गया ये टास्क, तो बुलाया उन्होंने, और उस दिन ना पूरे स्कूल को पता था कि आज सुलेमान अहमद साहब पे मुसीबत आई, समझे ना। मैं बुलाया और कहा, देखो भाई, स्कूल ने डिसीजन ले लिया कि कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपने कंडीशन नहीं मानी, हम आपको एक्सपेल कर देंगे। मैट्रिक एग्ज़ाम में चंद महीने रहते थे, हम आपको निकाल देंगे। अब जो है ना, फाइनल है। मेरे सर बताएं क्या? तो पहली कंडीशन ये है कि आप, हाँ, ये भी हंगामा था कि हम शॉर्ट्स में नहीं खेलेंगे, सदर खुलता है। क्या स्कूल ने डिसाइड किया है कि आपको परमिशन होगी कि आप ट्रैक सूट में खेलें, लोगों को ना रोकें, लोगों को परमिशन नहीं होगी, और आपने अब कोई बयान नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, आप पे गैग ऑर्डर है। कहीं आपने कोई इस तरह की मजलिस बनाई ना, तो आप गए। ये कंडीशन है। हाँ, स्कूल ने डिसाइड किया है कि चूँकि आपको इसका जज्बा शौक़ है, तो हफ्ते में एक दफ़ा आप तकरीर करेंगे मस्जिद में और वो तकरीर पहले लिखी जाएगी, अप्रूव होगी, फिर आप वो करेंगे हफ्ते में एक दफ़ा, ठीक है। नमाज़ पढ़ने की आपको इजाज़त होगी, और लड़कों को गेम्स के टाइम पर जमात की इजाज़त नहीं होगी, आपको असर की आपको होगी। आपके लिए एक्सेप्शन है कि आप मस्जिद में पढ़ें, आप ट्रैक सूट में खेलेंगे, आप बयान भी करेंगे, और आप इसके अलावा हमें गारंटी देंगे कि ये, अच्छा, इस्लामिक सोसाइटी इज़ डिसबैंडेड, ना ऑफिशियली नॉन ऑफिशियली। इन रूल्स को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप स्कूल में रह सकते हैं, वरना वी आर सॉरी कि अब फैसला हो चुका है, अब जो है ना स्कूल वाले नहीं टॉलरेट कर सकते आपको। तो मैं कहा सर ठीक है, मैं आपकी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं ट्रैक सूट में नहीं खेलूँगा, मैं शॉर्ट्स में ही खेलूँगा, और मुझे वो एक जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा भी बयान नहीं करना मुझे। कह नहीं कर लें बेटा, आपने कहा नहीं, क्या कोई बात नहीं सर। तो मैं कहा कि ठीक है सर, सब एक्सेप्टेबल। ये कह के हम वापस आए और हम एक्सपेल नहीं हुए।
پھر میں نے 2 سال 1.5 سال پھر میں نے پورا اس کا پلان کیا ریونج. اور میں نے کہا کہ اس اسکول کو میں نے الٹا نہ ٹانگا نا, ہاں, تو میرا نام سلیمان احمد ہے نہیں. اور میں بالکل ریفارم ہو گیا, میں نے اپنے آپ کو بالکل بدل دیا. اور میں نے جو ہے پھر گیمز میں بہت فوکس کیا, میں پڑھائی میں بہت فوکس کیا. پھر میں نے ضد پکڑی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تم مولوی ہو رہے ہو نا تو دنیا کے بھی تم نہیں رہو گے. یہ بہت اہم بات. میں کہا ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہے نا کہنا, اب میں پڑھوں گا اور میں اب بورڈ میں پوزیشن لے کے دکھاؤں گا ضد میں. اور میں یہاں بنوں گا سینئر پریفیکٹ. جو سینئر پریفیکٹ ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں اور وہ پورا ہاسٹل چلاتے ہیں. اگر میں سینئر پریفیکٹ بن گیا پھر جو میں تباہی کروں گا تو کچھ یہ روک نہیں سکیں گے. سینئر پریفیکٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کور کمانڈرز کے ساتھ آرمی چیف بھی جو ہے نا, اگر 5-6 سال کور کمانڈر اکھڑ جائیں تو وہ نہیں کنٹرول کر سکتے, بیکاز دے آر دا ونز ہو کنٹرول دا کورز اینڈ دا یونٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو میں کہا میں یہ کروں گا لیکن ابھی نہیں. ہاں تو میں نے بالکل چینج ہو گیا, میں موسٹ اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ ہو گیا. اور پھر میری میٹرک بورڈ میں پوزیشن آ گئی. تو پھر اسکول میں بات چل پڑی کہ یہ ہماری سکسیس ہے, یہ لڑکا کہ کتنا یہ بگڑ چکا تھا, ایک ریبل تھا, اس کو ہم نے ریفارم کیا. ہی ہیز بیکم اے ماڈل اسٹوڈنٹ, بورڈ میں پوزیشن, گیمز میں اچھا وہ تقریر کے چکر میں ہم تو بیسٹ ڈیبیٹر آف اسکول بھی بن گئے. فرسٹ ایئر آ گیا, فرسٹ ایئر کے اندر میں آ گیا. یعنی مطلب وہ تو سب کو بتاتے تھے اسکول والے کہ دیکھیں یہ ہمارے پبلک اسکول کا یہ سکسیس ہے کہ ہمارا ایک ریبل تھا, اس نے اتنے ہنگامے کیے, آج یہ ماڈل اسٹوڈنٹ ہے. ہاں, اور وہ بھی نماز بھی پڑھتا ہے. یعنی وہ اس اسلام پہ ہے جو ایکسیپٹیبل اسلام, ہاں ماڈرن اسلام پہ بھی ہے, اسلامک ٹچ بھی ہے. ہاں, اور پھر ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ دس مین ول ٹاپ دا بورڈ پری انجینئرنگ میں. تو وہ شروع ہوا اور میں بالکل صحیح رہا اور لائف سے وہ سینئر پریفیکٹ بن گیا. ایف ایس سی میں سیکنڈ ایئر میں مجھے بنا دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے, تو ابھی اتنا کافی. لیکن اس پورے پروسیس میں الحمدللہ میری نمازیں پوری شروع ہو گئیں. قرآن کا ترجمہ میں نے کور ٹو کور پڑھا, ایک ایک لفظ ریفلیکشن کے ساتھ سوچ کر. یعنی وہ چند آیتیں پڑھتا تھا, میں اس کو سوچتا رہتا تھا, تہجد میں سوچتا تھا, الحمدللہ. تو قرآن پورا پڑھا. پھر ڈاکٹر صالح احمد کے میں نے پڑھنے شروع کیے. پھر ہمارا ٹاکرا ہو گیا تبلیغ جماعت والوں سے. تو ہمیں کہا یار اور بھی گروپ ہے جو سوچتا ہے. پھر میں نے وہاں سے اشرا لگایا, تو تنظیم اسلامی, تبلیغ جماعت, اور پھر ہمارے استاد مل گئے ہمیں, وہ جماعت اسلامی کے سینئر تھے پڑوس میں, ان کے ہم شاگردی میں چلے گئے. تو تنظیم اسلامی, تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی کہ اب ہم گود میں چلے گئے. تینوں عجیب. اب ہم مودودی صاحب کے بھی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, ہم ڈاکٹر صالح احمد کے بھی بات سن رہے ہیں, ہم جو ہے پھر چلے گئے رائے میں. ہم نے جا کے وہاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب کے بھی ہم بیان سن رہے ہیں. اور میرا یہ فیصلہ ہو چکا تھا الحمدللہ جب میں 15 سال کا تھا کہ میں نے اس دنیا کے اندر دین کو غالب کرنا ہے. کیا بات, بس دیٹ اٹ واز ویری کلیئر. جان جاتی ہے جائے یار. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتا کروں گا کیسے, یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہوگا کیسے, لیکن آئی واز لوکنگ فار این اپرچونیٹی. تو تبلیغ میں نے پھر صحیح ٹائم لگایا نا. پھر میں نے اشرا لگایا, چلا لگایا, الحمدللہ یو جانے سے پہلے 2 دفعہ 40 دن لگائے. پھر میں محلے کا امیر ہوا, پھر میں این ڈی کا اپنے جو بیچ کا امیر بنا. پھر ہم نے ان کی پوری پالیسی 2.5 گھنٹے کی ترتیب ہوتی ہے, تو وہ ہوتے ہیں, مطلب میں نے ٹو دا لیٹر اینڈ اسپرٹ تبلیغ کا کام کیا الحمدللہ. تو یہ تھا جو میرے ٹرانسفارمیشن کی کہانی ہے, جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, اس لیے اتنا ٹائم ہوتا نہیں کسی بات سننے کے لیے. اللہ کا فضل ہے. اچھا, اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ آپ نے ایک بتایا کہ جو شروع بالکل ابتدائی گفتگو میں آپ نے ایک بات بتائی, اب ذرا اس کے اوپر بات کیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ کچھ والد صاحب نے کچھ کزنس کو یا کچھ کو بلایا, تو اب وہ جو پریا بیٹھی اور جو پنچایت بیٹھی, اب وہ والا رخ بھی بتائیں نا, کیونکہ آپ یار وہ تو ہوا. اچھا, آپ کو مولوی ہونے سے بچانے کے لیے آپ کے والد صاحب نے ہر ممکن کوشش کی. ہاں بھائی, وہ ذرا اب تھوڑی. اصل میں ہمارے والد صاحب جو تھے نا وہ بہت ہی نیک آدمی تھے, شریف آدمی تھے.
ان کا جو ہے نا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا بچپن میں کہ یہ 5 بھائی تھے ہمارے والد صاحب لوگ نا, تو یہ بڑے ذہین تھے. ہمارے دادا بڑے دیندار آدمی تھے, تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک بیٹے کو بناؤں گا حافظ. ہمارے والد صاحب کو 5-6 سال کی عمر میں مدرسے میں بھیجا گیا. پہلے چند دن کے اندر اندر مولوی صاحب نے اتنی بری طرح سے مارا ہمارے والد صاحب کو, 6 سال کا بچہ, کہ نا انگلیاں سوج گئیں اور ایک انگلی کو بہت چوٹ آئی. تو اس دن کے بعد سے والد صاحب اتنے متنفر ہوئے نا مولویوں سے, اف, اور دین سے. گھٹی میں بیٹھ گئے نا اس ایج میں. ہاں بالکل. اب وہ جو ہے جب ہم بچپن میں تھے نا تو والد صاحب جب بھی دیکھتے کسی داڑھی والے کو, مولوی کو, کہتے تو ان کو گالی دینا, ان کو برا بھلا کہنا, کیونکہ وہ غصہ تھا بچپن کا, کتنا بڑا نقصان کیا انہوں نے. اور یہ کہتے تھے کہ یہ اسٹوریز بھری پڑی ہیں. ہاں, کہتے کہ یہ صحیح نہیں ہوتے اور فلانا نہیں ہوتے. یہاں تک ہو گیا تھا کہ ہمارے والد صاحب چونکہ ڈرائیور تھے, وہ بینک میں آ گئے, فائنینشلی ویل آف ہو گئے, تو ہمارے پاس فیملی میں پہلی جو وہیکلز آئیں تو ہمارے گھر میں بھی گاڑی آئی ہے نا, نئی گاڑی آ گئی. بہت کم لوگوں پہ گاڑیاں ہوتی تھیں, تو رشتہ دار کے بیٹھتے تھے. ہمارے والد صاحب جو ہے کوئی خاتون جو سر پہ چادر لیتی تھی نا ان کو اتار دیتے تھے, کہ میرے گھر کے اندر جو ہے وہ میری گاڑی کے اندر کوئی دخیا نوسی عورت نہیں بیٹھ سکتی. ہاں, ہماری والدہ جب شادی ہو کے آئی تھیں تو با پردہ تھیں, برقعے والی تھیں. والد صاحب نے ان کا برقعہ اتار دیا, سمجھے نا. اور جو تو ان کا یہ مزاج تھا. تو جب میں آیا اس طرح سے چینج ہو کر, تو والد صاحب کو تانے ملنا شروع ہو گئے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ سزا ہے سرفراز کو, کہ سرفراز کے گھر میں مولوی پیدا ہو گیا یہاں سے. تو وہ اور ان کو تکلیف چیز لگی, یہ تو برداشت نہیں ہوگا ان سے. ان کا یار یہ کیا ہو گیا بھائی. اور وہ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا, والدہ کہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے. تو میں نے کہا بھائی کیسے نکال دیں گے, مجھے داڑھی تو میں شیو نہیں کر سکتا. اور وہ گھر میں ہنگامہ سارا شروع ہو گیا. تو پھر جو ہے ہوا یہ کہ اب یہ خبر پھیلی پورے خاندان میں کہ بھائی ہنگامہ ہو گیا اور یہ بچہ. اچھا اب دوسری بات ہے, اب ہم تو اتنے کہتے ہیں ایک جنگ سے نکل کے آئے تھے نا, تو اب ظاہر بات ہے جب آپ اس طرح کے پروسیس نکلتے ہیں تو آپ کے اندر تو ایک تشدد, ایک اگریشن, ہاں زور پکڑ چکا تھا. کیونکہ اس کے بعد جو ہوا تھا ہنگامہ جس میں اسکول کے سے ہم نے انتقام لیا تھا, وہ ایک اور کہانی ہے پورے 1 سال کی. اس میں بہت تشدد ہوا اور اس میں ہمارا ہاتھ اوپر تھا, تو ہم نے اسکول سے بدلہ لیا, اللہ معاف کرے مجھے. تو ہوا یہ تھا کہ میں جو ہے نا مثال تو چھوٹی سی کہ بھائی شادی میں گیا ایک دفعہ, تو گھر میں کوئی ایونٹ ہو رہا تھا, تو وہاں کوئی لڑکیاں ناچ رہی تھیں, بچیاں ناچ رہی تھیں. ہوتا ہے میرا تو فیوز اڑ گیا. تو میں نے جو آواز لگائی نا, کیا ہو رہا ہے یہاں, شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو, وہ پورے گھر میں اس کی گونج گئی نا, شادی والے گھر. ہاں, وہ بچیاں تو بھاگ گئیں گھبرا کر, اور ایک آدمی اتنے سختی سے بات کر رہا ہے. آدمی کہا آدمی نہیں, اس کو میری ایج ہوگی 16-17 سال ہوگی میری عمر. وہ جو بھاگی ہیں تو اچھا میں یہ سمجھا کہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ بدتمیزی ہو رہی ہے, بھائی تو غلط کام کر رہے ہیں ان کے سامنے کریں. تم نے جا کے ان سے معذرت کی. میں بھائی بہت معذرت کی, ان بچوں کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ آپ کے سامنے. وہ الٹا مجھے پڑ گئے کہ بیٹا یہاں تو یہ خوشی کا موقع تھا, تم نے آ کے ہنگامہ کر دیا. اور یہ اچھا مجھے وہ ایونٹ چھوڑنا پڑا. اب وہ ہاں اب رشتہ داروں کو یہ تھا کہ بھائی اس کو کسی شادی وادی مت بلاؤ بھائی, اس کا خطرناک آدمی ہے, یہ پتہ نہیں کچھ بھی کر سکتا ہے. اب وہ جو ہے شادیوں میں مجھے انوائٹ نہیں کر رہے ہیں اور فلانا ہو رہا ہے. تو اب اس سے اب ہنگامہ ہو گیا, تو والد صاحب کے گھر لوگ آنے شروع ہو گئے, اسپیشلی سٹی بینک کے دوست, کہ سرفراز ہمیں خبر ملی ہے کہ کوئی گھر میں پرابلم ہو گیا ہے, تمہارا بیٹا کوئی ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے. اب والد صاحب کہیں یار بھائی ہم تو پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں, ہم نے تو اسے امریکن اسکول میں بھیجا ہے, پبلک اسکول بھیجا, لیکن یہ تو کچھ اور چیز ہو گئی ہمارے ساتھ. تو ایک دفعہ میں اوپر سے سن رہا تھا کہ والد صاحب کہتے ہیں ان کے سامنے مت آؤ, یو آر ڈسگریس ٹو مائی فرینڈس, یہ شوار کمی داڑھی ٹوپی میں نے, تم مت آؤ, اوپر جاؤ. تو اوپر میں سنتا تھا. تو ایک دفعہ ایک صاحب آیا, کہنے لگے کہ سرفراز کیا ہو گیا یار. تو ہمارے صاحب نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم نے تو کبھی کسی کا برا نہیں جانا, برا نہیں چاہا, اور ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا یار. کہ نہیں سرفراز تم فکر نہیں کرو, ہم اس کو سمجھائیں گے, تم پریشان مت ہو. اس چکر میں جو ہے نا وہ لوگ آتے تھے, سمجھے نا. اب وہ سارے جرگے بیٹھنا شروع ہوئے کہ بھائی کیا کرنا ہے اس کے ساتھ, ہم سمجھاتے ہیں. اب وہ ہمیں بلایا جاتا تھا. تو والد صاحب نے کہا تم بدتمیز ہو گئے ہو. اچھا اتنا ادب تو ہم نے سیکھا نہیں تھا.
تو مجھے تو غصہ آتا تھا, میں بحث کرتا تھا. تو انہوں نے کہا تم بدتمیز ہو گئے, تم چپ کر کے سنو, یہ بڑے ہیں تمہارے, کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. اب ہر دوسرے مجھے لیکچر مل رہا ہے, جی ہم نے سنا کہ تم جا کے مسجد آپ تو مسجدوں میں جا کے سوتے ہیں. مسجد ہم سوتے نہیں تھے, ہم شب جمعہ میں جاتے تھے, تبلیغی جماعت مکی مسجد جاتے تھے, مرکز میں جا کے رات سوتے تھے. لیکن ان کے ساتھ کہ مسجد میں سو جاتا ہے لڑکا, اور داڑھی رکھ لی ہے, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. تو اچھا پہلے ان کو خیال یہ آیا کہ اس کو نا کوئی عشق ہو گیا ہے. میں کہنے لگے دیکھو بیٹا کوئی ایسی بات ہے بتا دو, کون ہے وہ لڑکی. میں نے کہا بھائی نہیں کوئی عشق ہوا یار. میں نے کہا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو بھائی, میں دین میں یہ کون سا دین ہوتا ہے, دین میں تو اعتدال ہونا چاہیے, یہ تو کوئی اعتدالی بات نہیں ہے, آپ تو والدین کے ساتھ الجھ رہے ہیں, بات نہیں مان رہے ہیں. میں کہا بھائی میں داڑھی تو نہیں, کیا ہو گیا داڑھی شیو کرنے سے کیا ہوتا ہے, کر لو شیو, یہ تو داڑھی بڑی عمر میں رکھی جاتی ہے, یہ عمر تھوڑی داڑھی رکھنے کی. اور یہ سب سننا پڑتا تھا. تو یہ چل رہے تھے. تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا, ان لوگوں کے ذہن, اچھا یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہی ہو رہے ہیں مشورے نا کہ کرنا کیا لڑکے کے ساتھ, یہ تو کسی صورت مان ہی نہیں رہا, پنچایتیں بیٹھ رہی. تو الٹیمیٹلی کسی نے کہا بھی دیکھیں ہمارے خیال میں یہ کہ یہ ہو گیا مینٹلی ڈسٹربڈ. تو اس کو جو ہے نا کسی سائیکیٹرک وارڈ میں ایڈمٹ کرنا چاہیے, تو کوئی دوائی وغیرہ ہوگی. تو اس زمانے میں ڈاکٹر مبین اختر ہوا کرتے تھے, اور وہ ہماری فیملی بھی ان کو جانتی تھی, اور ان کا جو کہتے ہیں نا فیوریٹ طریقہ تھا, وہ اس کو کہتے ہیں الیکٹرو کنولسو تھراپی, یعنی الیکٹریکل شاک. اور وہ انہوں نے ایک دفعہ لگایا تھا ہماری کزن لڑکی کو, وہ آج تک صحیح نہیں ہو سکی بیچاری. تو جب میں اوپر سے سننے لگا کہ یہ مشورے ہو رہے ہیں, تو میں تو آ گیا نا نیچے. میں نے کہا بھائی میں پاگل نہیں ہوں یار, فار گاڈ سیک. میں کہا دیکھیں اگر میں پاگل ہوتا تو میرا, آپ خود سوچیں نا کہ میری بورڈ میں 2nd پوزیشن آئی ہے FSC میں یار, یعنی پورے صوبے میں 2nd پوزیشن FSC میں آئی ہے, تصویریں آئی ہیں. ہاں, تو میں نے کہا میں اگر پاگل ہوتا پوزیشن کیسے آتی. میں نے کہا پاگل نہیں ہوں بھائی, میں تو دین میں چلنے کے نہیں بیٹا, دیکھیں ہم آپ کی بہتری کا سوچ رہے ہیں, آپ بالکل پریشان نہ ہوں, آپ کے اچھے, آپ صحیح ہو جائیں گے, آپ کو چند دن ہم کریں گے, کوئی ایسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی, وہ کوئی ایسا تھوڑی کوئی پاگل خانہ ہوتا ہے, وہ تھوڑی وہ کنوینس کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم جمع کرا دیں گے. میں نے کہا یار یہ تو بات پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. تو وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے خط لکھا کہ بابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, لیکن میرا ایمان اس گھر میں محفوظ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کو سب لوگ پاگل کہیں گے اور سب لوگ اس طرح سے کہیں گے, تو ایک دن آئے گا آپ خود سوچنے لگیں گے بھائی میں سوچیں کہ ایسا نہیں کہ واقعی میں پاگل ہوں. تو میں کہا, تو میں خط لکھا اور ٹی وی کے اوپر رکھا, وہی ٹی وی جو ہمیں توڑنا تھا, اور میں گھر سے چلا گیا. بچہ بھاگ گیا, اور جانا کہاں تھا وہ پتہ ہے, تبلیغ میں. وہ ایک روم بورڈ ملتا, میں تبلیغ میں چلا گیا, اور وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا, لڑکا مل نہیں رہا ہے, ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ پورا خاندان جمع ہو گیا کہ بھائی کیا ہو گیا بھائی. اب یہ تو کوئی کہیں ہمارے پاس کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچہ گھر سے بھاگا ہو, سمجھے نا. اور وہ دلاسے دے رہے ہیں, امی رو رہی ہیں, لڑکا کہاں گیا. اب یہ ہوا. پھر خیر پھر ہم واپس آئے, پکڑے گئے کہیں. ہم نے کہا میں جا رہا ہوں, تو میں 2-4 لڑکوں کو اور لے کے جاؤں تبلیغ میں. تو وہ گشت کرنے گئے لڑکے کے پاس, تو وہاں ہم کو ہمارے رشتے دار نے دیکھ لیا, انہوں نے انفارم کر دیا کہ یہاں پھر ہے سلیمان احمد. اچھا گھر میں احمد کا احمد, تو یہاں دیکھا ہم نے. تو انہوں نے یعنی وہ جو ہے وہ امی تمہاری رو رہی ہیں, تم یہاں پھر رہے ہو. تو خیر ہم واپس گھر گئے. اب وہ گھبرا گئے کہ یار یہ تو کہیں پھر نہ بھاگ جائے نا. اس طرح سے یہ پوری ایک جنگ جو تھی وہ شروع ہو گئی گھر میں ہمارے, اور چلی ہے. اچھا, اس میں ہمارے پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح اتنے نظریاتی ہو چکے تھے, تو پھر اس کے بارے میں ابھی تک آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے جو والد کی نوکری تھی بینک کی, سود کی, تو اس پہ بھی کوئی ان سے مکالمہ ہوا؟ ہاں. اچھا وہ کیا ہوا یہ کہ ہم کسی جماعت میں گئے, تو وہاں جو ہے کوئی مولانا صاحب سے بات چیت ہوئی. بتایا میرے والد صاحب بینک میں. کیسے بینک میں بیٹا؟ ہاں. تو بینک کی تو نہیں, سود کی کمائی تو. اچھا چونکہ وہ میں آیتیں پڑھ چکا تھا, تو میرے ذہن میں تھا کہ تو والد صاحب کو گناہ ملے گا. میں نے کہا نہیں, اگر آپ بالغ ہیں, جب تک آپ بالغ نہیں تھے تو آپ پہ گناہ نہیں تھا. اچھا. اب آپ بالغ ہیں تو یہ جو آپ والد صاحب سے لے کے کھا رہے ہیں یہ حرام ہے. آپ کی جو عبادات کو بولنی ہوگی. میں نے کہا وہ بھائی یہ کیا مشکل آ گئی یار. پھر ایک اور ٹویسٹ.
ایک اور ٹویسٹ آ گیا. اور سب سے جو مشکل فرسٹ ٹویسٹ. اب میں نے کہا پہلے اتنی بڑی جنگ ہے, جا کے میں ان سے یہ کہہ دوں گا تو وہ تو مطلب کیا ہوگا, اب واقعی گھر سے نکال. ہاں گھر سے نکالے جائیں گے. اور تو میں نے کیا کیا کہ میں نے امی سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ہمارا کیا ہے گروسری کا خرچہ. تو امی نے کہا کہ 12,000 روپے. 1986 میں 12,000 روپے ہمارا گروسری کا خرچہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب ایف ایکس 50,000 کی آتی تھی. سوزوکی ایف ایکس کتنی آتی تھی؟ 50,000 کی. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارا جو کلفٹن کا گھر ہم نے بنایا تھا والد صاحب نے, اسے کچھ عرصہ پہلے, تو وہ 3.5 لاکھ روپے میں بنا تھا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اب تو وہاں مین گیٹ نہیں لگتا اتنے, ہے نا. تو جب 3.5 لاکھ روپے کا گھر بنا تھا, اس کی پرائس ہوگی شاید 5 لاکھ روپے. 5 لاکھ روپے کا گھر ہوتا تھا, وہ بھی کلفٹن کے اندر 3 بیڈ روم, ایک بلاک 3 تلوار کے ساتھ, سب سے پرائم لوکیشن میں. 5 لاکھ کے گھر میں ہم رہتے ہیں. 50,000 روپے کی ہمارے والد صاحب امی کے لیے گاڑی خریدی تھی ایف ایکس. اس زمانے میں گھر کا جو وہ تھا گروسری 12,000 لاٹ آف منی. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں پھر ٹیوشن پڑھانی ہے اور یہ پیسے میں نے جمع کر کے دینے ہیں تاکہ میں بھی حرام سے بچوں, یہ لوگ بھی بچے. اب وہ جو 12,000 کمانے کے چکر میں, اور میرا این ای ڈی میں ایڈمیشن ہو گیا, تو این ای ڈی میں ایڈمیشن ہو چکا ہے, وہاں بھی پوزیشن لینی ہے. پھر جو ہے وہ جماعت کے محلے کے امیر بھی ہیں, اس کے اوپر سے ہمیں کمانا بھی ہے. تو میں جو رات دن ٹیوشنز پڑھائی ہیں نا, اللہ اکبر, کہ میرے زندگی سے جو ہے نا وہ آرام کا کانسیپٹ ختم, سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ ختم, دوستوں کا پھرنا ختم, عیاشیاں ختم, شادیاں ختم. کیونکہ میرا دل دھڑکنے لگتا تھا پریشانی سے کہ اگر 12,000 روپے نہیں ہوتے کیا ہوگا. اب مسئلہ یہ کہ کپڑے بھی نہیں خرید سکتے, جوتے پرانے ہو رہے ہیں, میں خرید نہیں پا رہا ہوں, کپڑے میں چینج نہیں کر پا رہا ہوں, یہ جو یعنی گاڑی بھی کم استعمال کر رہا ہوں, ٹیکسی کا کرایہ نہیں ہے, بس کا کبھی کرایہ نہیں ہو رہا. تو ایسے بھی ہوا ہے کراچی کے کچھ علاقے میں نے چل کے سفر کیا کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے نا. تو میں کہا دیکھو سلیمان ٹانگیں تو ہیں نا, تو یہ ہوگا کہ میں جانا کہیں تو 3 گھنٹے پہلے نکل جاؤں گا, چل کے پہنچ جاؤں گا. تو کراچی کے بہت سے علاقے میں نے نا پیدل ناپے ہیں. میں کہا کوئی بات نہیں چل لیں گے, اس لیے میں چلنے کی عادت اس وجہ سے پڑ گئی کہ جو چلنا ہے نا لانگ ڈسٹینسز. لیکن اللہ کے فضل, اللہ کی توفیق سے میرا نام بہت زبردست پھیل گیا, اور آئی بیکیم ون آف دا بیسٹ ٹیوٹرز ان دا سٹی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جب کوئی بچہ میرے پاس آتا تھا تو میں کہتا تھا کہ دیکھو سنو میری بات, پڑھائی تو تم کو کرنی ہے لیکن نماز تمہیں نہیں چھوڑنی. ہاں, تو جب نماز ٹائم آئے گا تو مسجد تم ساتھ جاؤ گے, پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ تمہارا گریڈ اگر کم آیا نا تو ذمہ داری میری ہے. اب ہوتا کیا تھا, وہ لڑکا آیا, سر میں نے ہوم ورک نہیں کیا, کوئی بات نہیں یہاں بیٹھو اور ہوم ورک کرو, جب تک ہوم ورک تمہارا نہیں ہوگا تم گھر نہیں جاؤ گے. سر میں کہ سر کیا, بیٹھ کے ہوم ورک کرو خاموشی سے, میں بیٹھا ہوں نا. لیکن اگر تم ہوم ورک تم نے نہیں کیا اور مسجد کا ٹائم ہے تو مسجد بھی ساتھ جاؤ گے, اور اگر گشت کا ٹائم ہے تو گھر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا, تمہیں ایسا گشت بھی کرنا ہے, تمہیں بیان میں بیٹھنا ہے. اور اگر شب جمعہ آ گیا نا بچوں تو میں وہاں بھی لے آؤں گا بیان میں. وہ بچے پریشان یار کہ کیا مصیبت میں پھنس گئے. اچھا وہ نتیجہ کیا ہوا کہ بچے آ رہے ہیں, او لیولس کے گریڈ آ رہا ہے سی ڈی, جو سبجیکٹ میں پڑھا تھا اس میں آئے گا اے. پھر نماز بھی شروع ہو رہی ہے, داڑھی بھی رکھ رہے ہیں. تو پیرنٹس نے کہا بھائی یہی ٹیوٹر صحیح ہے یار. وہ کہتے ہیں سلیمان صاحب بہت شکریہ, اس کو اپنے پاس ہی رکھیں, اس کو پڑھا کے بھیجیں. ہم سے مانتے نہیں ہیں بدماش, آپ کروا کے کرتے ہیں اور گریڈ آتا ہے. تو وہ مشہور ہو گیا کہ بھائی کسی بچے کو گریڈ دلوانا ہے سلیمان کے حوالے کر دیں, یہ گریڈ بھی دلوائے گا اور یہ اس کو نماز بھی سکھائے گا اور انسان کا بچہ بنا کے وہاں بھی بھیجے گا. تو لوگ پریمیم پے کرنے لگے. یعنی میں اس زمانے میں مجھے 500 روپے کی ٹیوشن ملنے لگی, ایک ٹیوشن 500 روپے کی. اور میں نے اس زمانے میں اپنے ابا کی گاڑی سے بچنے کے چکر میں نے اپنی گاڑی خرید لی. ہاں, پرانی سی گاڑی خریدی. اب گاڑی بھی میری اپنی, فیول بھی میرا اپنا. اب میں ان جگہوں میں جا سکتا ہوں جہاں بس نہیں جاتی.
صحیح نا. اور اسی گاڑی میں جا رہے ہیں, اپنے سہروزے بھی لگ رہے ہیں, فلانے بھی لگ رہے ہیں, تو اپنی گاڑی ہمارے پاس آ چکی تھی. تو اس طرح سے ہوا. کیا مکالمہ بھی ہوا ابا جی سے؟ نہیں, میں نے کہا نہیں بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. کہ آپ یہ نہیں کہا کہ آپ یہ سود سے توبہ کریں؟ نہیں, میں نے کہا نہیں, یہ تو بہت ہنگامہ ہو جائے گا. اور سائملٹینیسلی اپنی گاڑی چلاتے رہے. ہاں, اور تبلیغ والوں نے سمجھایا کہ آپ جب محبت سے پیش آئیں, بدتمیزی مت کریں, خدمت بڑھا دیں, تعلیم شروع کریں. تو یہ کرنا شروع کر دیا تھا میں نے. جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ ہم گئے ایک جماعت میں, وہاں مفتی عبداللہ صاحب تھے جو کہ زین العابدین صاحب کے داماد ہوا کرتے تھے, جن کے بعد میں انتقال ہو گیا تھا افریقہ میں. وہ اس میں تھے, مفتی عبداللہ صاحب. باتوں سے بھی یہ بات نکلی, بیٹے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں. کہ آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں سمجھ گیا. میں نے کہا اس گھر میں کس کا گھر ہے؟ والد صاحب کا. کہنے لگے یار مجھے تو نہیں پتا, یہ تو شاید مسئلہ ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آپ تقی اسماعیل صاحب سے پوچھیں, میں نہیں کوئی فتویٰ دینا چاہتا, پوچھ لیجیے گا. جو ہمارے پڑوس میں رہتے تھے, ہمارے ابھی بھی وہ میرے استاد ہیں, مولانا اسماعیل صاحب, ان کی تقی صاحب سے بچی دوستی تھی. تو وہ میں ہم سے کہا کہ تو میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, رہ لو, کیا اتنی چیزیں اتنی باریکیوں مت جاؤ. میں نے کہا مولانا صاحب مجھے تقی صاحب سے ملائیں یار, میں ان سے پوچھوں گا. اچھا, اب وہ جھگڑا کیا چل رہا تھا کہ تم امریکہ جاؤ, تم یہاں مت رہو, تاکہ مولویوں سے باہر کٹ آف ہو جائے. اب ہم نے کہا کہ نہیں, میں جانا نہیں ہے. میں نے کہا مجھے NIT میں ایڈمیشن مل چکا ہے, میری مرضی کی ٹیکنالوجی مجھے مل گیا, الیکٹریکل انجینئرنگ, میں آرام سے رہتا ہوں, اپنی گاڑی ہے, سب کچھ اپنے ساتھی ہیں, مولوی ہیں, یعنی یہ تو جنت ہے پاکستان میں. شہانہ زندگی. ہاں, مجھے کیا ضرورت پڑی کہ میں جاؤں, تھرڈ سٹیزن. ہاں. میں نے کہا نہیں بھائی. اچھا, میرے جو تبلیغی دوست ہیں سب کہہ رہے تھے یہ سازش ہے, جانا مت, وہاں کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, وہاں جاؤ گے بگڑ جاؤ گے. یہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں بگڑ رہے ہیں, وہ کہتے تم وہاں بگڑو گے. تو میں بیٹھ کے میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں یار تمہارے والد صاحب تو افورڈ کر سکتے ہیں, تمہارے گریڈز اچھے ہیں, تمہیں ایڈمیشن مل جائے گا, تم نہیں جا رہے, پاگل ہو یار, ہم تو جانا چاہتے ہیں, ہم جا نہیں سکتے. میں کہا نہیں بھائی تم جانا چاہتے تم کو جاؤ, میں تو نہیں جا سکتا. 4 سیمسٹر ہو چکے تھے. اب ہم گئے تقی اسماعیل صاحب کے پاس. جی, امان صاحب بیٹھے تھے, دفتر میں اور لوگ بیٹھے تھے. میں کہا حضرت وہ ایسا ہے, والد صاحب بینک میں ہیں, کہ میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں؟ تو تقی صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا آپ نا استغفار کیا کریں. میں کہ نہیں حضرت استغفار تو میں ضرور کروں گا, مجھے بتائیں کہ مجھے اجازت ہے یا نہیں ہے. کہا بیٹا آپ کو میں نے کیا کہا, آپ استغفار کریں. میں 3rd ٹائم پوچھا استغفار کریں. جب 3rd ٹائم پوچھا تو نے فرمایا کہ آپ نہیں رہ سکتے. سب سے مشکل ٹوسٹ آ گیا کہ نہیں رہ سکتے. اب سود کی آیتیں پڑھی ہوئی تھیں اور میں تو پریشان. تو میں کہا میں کیا کروں؟ کیا آپ ہاسٹل چلے جائیں, ہاسٹل میں رہیں. میں حضرت گھر میں پہلے ہی جھگڑا چل رہا ہے اور اتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں, ہاسٹل جانے کہوں وہ کہیں گے یہ تو واقعی پاگل ہو چکا ہے, کیوں جا رہا ہے گھر سے, بھائی اتنا اچھا گھر چھوڑ کیوں جا رہا ہے, کوئی پریشانی ہے کیا, مسئلہ اب کیا مسئلہ ہو گیا یار. تو ہم نے کہا حضرت وہ تو اتنے میرے مسائل پہلے چل رہے ہیں, وہ امریکہ بھیجنے کے چکر میں ہیں, میں وہاں نہیں جا رہا ہوں. آپ کہہ رہے وہ کہ امریکہ جا نہیں رہے ہو, تم گھر ہاسٹل میں جا رہے ہو, جب تم کو گھر چھوڑنا نہیں تھا تو تم امریکہ جاتے. اس طرح کی کوئی میں نے بات کہی, ایگزیکٹ ورڈ یاد نہیں. انہوں نے وہ بات پکڑ لی تقی صاحب نے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب, امریکہ چلے جائیں. کہ وہ کہتے ہیں امریکہ جا رہے ہیں, چلے جائیں. کہتے بیٹا آپ امریکہ چلے جائیں, فوراً نکل جائیں. تو امان اللہ صاحب نے کہا اور لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں, وہاں ماحول خراب ہے, ینگ بچے کو آپ کے امریکہ چلے جائیں. کیا بات ہے. تو اس نے کہا ہاں اسے فوراً امریکہ چلے جانا چاہیے. جب انہوں نے 1-2 دفعہ بات کی تو حضرت ناراض ہو گئے. کہ آپ میرے پاس مشورہ کرنے آئے تھے نا, میری رائے یہ ہے کہ لڑکا امریکہ جائے, آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں, آپ لوگ چلیں یہاں سے جائیں. ناراض ہو گئے حضرت. ٹھیک ہے بس بات ختم کریں, میں نے اپنی رائے دے دی, جو کرنا آپ کریں. تو وہ غصے میں بھی آ گئے, میں بیچ میں پھنس گیا. میں تو باہر نکلا, میں نے کہا چلو بھائی امریکہ چلو. میں نے کہا سر لیکن پیسے کا کیا کروں گا, پیسے تو ہے نہیں. کیا والد صاحب پیسے دینے کو تیار ہیں؟ میں کہا کہ آپ وہاں جائیں, کسی نان مسلم سے لون لیں, اپنی فیس پے کریں, جو خرچہ کرنا خرچہ کریں, اور اپنے والد صاحب کے پیسے سے وہ لون اتاریں. اچھا مجھے تو یہ لاجک سمجھ تو آئی نہیں, لیکن میں نے کہا یار اتنے بڑے عالم دین ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں تو بس صحیح ہے, آئی وڈ ٹرسٹ ہم. اس چکر میں پھر 4 سیمسٹر کے بعد US نکلا. کریڈٹ ٹرانسفر. یہ کہانی ہمارے جانے کی.
ود ان ویری فیو ڈیز میں نکلا. آئی مین بہت کم دن میں نکل گیا پاکستان سے. تو اس طرح سے ہمارا پاکستان. والد صاحب تو بہت خوش ہوئے ہوں گے. وہ تو جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہو گئی اور اب یہ واپس آئے گا تو سوٹڈ بوٹڈ. ہاں بھائی تو مطلب یقین نہیں ان کو آ رہا تھا کہ اچھا. میں جا کے والد صاحب کہا بھی گئے, میں بابا جی, میں کہا آپ کی اتنی خواہش تھی, آپ اتنا چاہتے تھے میں کہ جاؤں. ہاں بیٹا بابا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے آپ کی بات مانی. جب میں نے کہا تو وہ جنگ میں ختم, غصہ ختم, محبتیں شروع. کوئی بات نہیں بیٹا, تارا بن گیا. ہاں کوئی بات نہیں, تم مکی مسجد میں چلے جاؤ بیٹا, کوئی بات نہیں ہے. ہاں کوئی مسئلہ نہیں بیٹا. تبلیغ بھی صحیح ہو گئی. ہاں تب سب صحیح ہے. تم گاڑی میری انہوں نے چابیاں لے لی تھیں گاڑیوں کی. ہوا یہ تھا کہ یار وہ بابا کی گاڑی بھی کبھی ہم استعمال بھی کیا کرتے تھے, اور دیکھ لیا کہ مولویوں کے ساتھ پھر رہے ہیں کہ میری گاڑی مولویوں کے لیے نہیں ہے, چابی واپس کرو. دونوں گاڑیوں کی چابی واپس کرو اور تم اون پہ جایا کرو. نہیں تم گاڑی بھی لے جاؤ بیٹا, کوئی بات نہیں ہے. تم کب جاؤ گے یار. اور جو ہے نا دوسرے دن لا کے نا کوئی $5,000 دیے یا $2,000 کیش. یہ کیا ہے بیٹا, تم رکھ لو نا زور. ابھی تو ایڈمیشن ہی نہیں ہوا. کہ نہیں رکھ لو تسلی, تم کو کوئی ضرورت پڑ. میں کہا واہ ابھی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا. نہیں بیٹا تم مجھے واپس مت کرو, تم ابھی یہ کیش رکھ. کیونکہ ذہن میں تھا کہ کہیں پلٹ نہ جائے تو کیش دے دو, فلانا کر دو, یو نو. تو اس لیے پھر ہم وہاں سے نکل آئے. تو یہ تھا میرے پاکستان سے جانے کا معاملہ. اور جب میں US چلا گیا تو جو ہمارے جماعت کے لڑکے تھے نا وہ آ گئے. ہمارے والد صاحب انکل دیکھیں آپ کا بیٹا تھا وہ ہمارا امیر تھا, اس نے ہمیں تبلیغ میں لگایا, یہ کیا بڑے ہم پہ احسانات ہیں. اب دیکھیں آپ کے گھر ہر گھر سے تو ایک مرد کو نکلنا چاہیے, آپ کے گھر سے تو آپ کا بیٹا چلا گیا. تو انکل وہ جو ہے اجتماع آیا ہے آپ چلیں. وہ نہیں آپ اجتماع میں چلیں, ایک بیان ہی سن لیں. وہ ایسا ان کے پیچھے پڑے, ہمارے والد صاحب اجتماع میں چلے گئے. ہاں اچھا جان چھڑانے کے پیچھے پڑ گئے تھے تو شریف آدمی. اچھا اجتماع میں پتہ ہے کس کا بیان تھا, وہ ان کو جو بیان لگا ہے. ایک اور عجیب پرت کھل گئی. تو کیا ہوا کہ ان کو انہوں نے 40 دن کی تشکیل کر کے جماعت میں بھجوا دیا. اسی اجتماع سے. انبلیویبل. اب سید سرفراز صاحب جو 5 سال جنگ ہوئی ہمارے ساتھ, وہ اجتماع میں نکل گئے. اور وہاں سے چلے پہ چلے گئے. ہاں چلے پہ چلے گئے. جب واپس آئے تو وہ جو ہے نا داڑھی بھی رکھ چکے تھے. قرآن کا ترجمہ شروع ہوا. جب قرآن کا ترجمہ شروع ہوا مانا نہیں جا سکتا. تو وہ آیتیں آ گئیں سود والی. او جو آیتیں والے صاحب سود کی پڑھی, ان کے تو ہوش اڑ گئے. تو ہم نے کہا کہ یار یہ کس مصیبت میں پھنسا ہوا یار. اور فیصلہ یہ ختم, بینکنگ ختم, ناقابل یقین. ہاں اینڈ آف دس بینکنگ سسٹم. بابا نے بینک چھوڑا, توبہ کی. جو تھوڑے بہت پیسے تھے اس کو بھی اب ریئل اسٹیٹ کیا کریں تو ریئل اسٹیٹ میں ڈال دیں. اب اللہ کا نظام یہ چلا کہ اس پوائنٹ پہ ریئل اسٹیٹ اٹھ رہی تھی, کسی کو پتہ نہیں تھا اٹھنے والی ہے. انہوں نے اللہ نے اس ٹائم پہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کروائی جب ٹیک آف ہونا تھا. اب ہوا یہ کہ وہ بینک سے کیا کماتے, وہ ریئل اسٹیٹ سے, تو وہ بہت اللہ نے نواز دیا. اور وہ کہنے لگے سب کو کہ دیکھو میرے چھوڑنے پہ نام سود چھوڑا تو جو ہے میرا یہ ہو گیا. اچھا خاندان میں خبر پھیل گئی کہ یہی ہوتا ہے جو لڑکوں کو کنٹرول نہیں کرتے. اس لڑکے نے جو ہے نا اپنے گھر کو برباد کر دیا کہ والد صاحب کی داڑھی آ گئی, امی واپس برقعے میں آ گئی, بہن چادر میں آ گئی. کیا بات. اور ہم 3 بھائی بہن تھے صرف. جو چھوٹا بھائی تھا وہ 4 مہینے میں چلا گیا. چلے بھائی ہم امریکہ میں ہیں. اور پھر پوچھا حل مل گیا, پورا ریولوشن آ گیا. 5 سال لگے. جب میں چھٹیوں میں آیا after 5 years. ہاں نہیں آیا in between. ہاں بٹوین ایک سیمسٹر بعد چھٹی کے لیے آیا. چھٹی میں آیا کراچی. بابا کہتے بھائی چھٹی میں آ جائے کرو یار, نقشہ بدلا. ہاں تو نقشہ بدلا ہوا تھا. تو امی نے کہا دیکھو سنو بیٹا, ہم نے نا تمہیں بہت پریشان کیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ میں 50 دن میں لگ چکے تھے تبلیغ میں, مجھے رشتہ داروں جا کے وہاں سے پکڑ کے گھر لے کے آئے تھے. یہ بھی بہت ہنگامے ہوئے ہیں بھائی, آپ کو کیا پتا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم صرف ابھی 10% نہیں بہت ہنگامے ہوئے ہیں. اور کھانا ختم ہو گیا, فاقے آ گئے, میں روزے رکھ رہا ہوں, پیسے نہیں بہت. تو ہوا یہ کہ امی نے کہا کہ دیکھو بھائی 5 سال ہم نے آپ کو بہت پریشان کیا, تو ہماری طرف سے سوری.
تم معاف کر دو یار, لیکن تھینک یو کہ تم جمے رہے تو آج ہم بدل گئے. اللہ. اب کیا ہوا کہ یہ پوری فیملی ہمارے پیچھے, اب ایک پیج پہ ہم لوگ آ گئے. آپ پیر صاحب ہو گئے نا اب تو ویسے بھی. اب ایک پیج پہ ہم لوگ آ گئے اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے اب صحیح ہو گیا. تو ہمارا گھر پورا ایک ہو گیا نا, بھائی بہن. سلمان صاحب, میں ویسے سمجھتا ہوں کہ میں بہت سے لوگوں کو انٹرویو کروں گا, لائف سٹوری جانوں گا, کہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی لائف سٹوری شاید دوبارہ کوئی اور مہمان شخصیت ایسی آ پائے. اتنی انٹرسٹنگ, اتنی لرننگ ہے اس میں. اور میں بھی کچھ ایسے ہی فیس کر کے آیا, میری بھی ایک ٹرانسفارمیشن تھی گٹار سیکھتے سیکھتے. تو اس وقت تو مجھے یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جب تک یوٹیوب پہ رہے گی تو بہت سے اس وقت بچے, اور وہ بہت ہوتے ہیں تعداد میں, جو اس طرح اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دین کی طرف آنے کے لیے. تو یہ مجھے لگتا ہے اس سے بڑا بوسٹ اپ کوئی نہیں ہوگا. لیکن ایک یہاں چلتے چلتے ایک اور سوال کا جواب چاہوں گا کہ اب تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اب آپ گھر کے پیر صاحب بن گئے اور لائف بھی سیٹل ہو گئی, اور ایون والد صاحب نے اتنا بڑا ڈیسیژن لیا. تو اب اس کے بعد آپ کی اگلی سیٹلڈ لائف کتنے سال ہے, اور وہ آپ نے کیسے انجوائے کیا اس کو پیر صاحب بننے کے بعد؟ اصل میں ہوا یہ کہ وہ زیادہ سیٹل ہم رہ نہیں سکے. نہ آپ بتائیں. نہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کوئی پرت نہیں آئے گی. نہیں. اب ہوا یہ کہ 92 میں جب میں نے گریجویشن کر لی اور سارا ہو گیا, اور پھر میرا یہ ریسرچ کے اسائنمنٹ شروع ہو گئے, اور پھر ماسٹرز ہونے والا تھا, اور پھر پی ایچ ڈی سارا, ہر چیز تو سیٹل ہو گئی تھی نا. ہاں, تو مجھے بھی فیل ہوا کہ میں سیٹل ہو گیا ہوں. میری شادی نہیں ہو پا رہی تھی اس سارے ہنگاموں کی وجہ سے. فیملی کے لوگ اپنی خواتین دینا چاہتے تھے, بات ان کا بھی قصور نہیں تھا. تو اب ایسا لگا کہ اب شادی بھی ہو جائے گی, اور گھر میں اچھا, اور یہ خبر آ گئی کہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے یو ایس میں, اور یہ ہے وہ ہے, سیٹل ہو گیا, پرفارم کر رہا ہے. تو پھر لوگ بھی کافی ریلیکس ہو گئے. راوی چین لکھتا ہے. ہاں, راوی چین لکھ رہا تھا کہ 92 میں جب میں میسج کر رہا تھا کہ بوسنیا میں ہو گئی جنگ. اوہ اچھا. تو پھر ایک میں نے فیصلہ کیا تھا کہ توفیق سے میں بوسنیا جاؤں گا. نہیں جی, اس حالات میں میں نے تو مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین نہیں اس کو جان سکتے, کیونکہ زیادہ تر تو تب شاید پیدا بھی نہیں ہوں گے جیسا آج غزہ ہو رہا ہے. لیکن جو میں نے اس کو تب بھی اللہ کی توفیق سے, میرا بھی کچھ انٹرسٹ تھا, میں نے اس کو اتنا فالو کیا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے وہ جو آپ کا ایک پھر ڈیسیژن ایسا ہے کہ جس کو دنیا کہے گی پاگل پن. تو پھر میں بوسنیا نکل گیا, اور پھر ہم اس وقت بوسنیا جانا تو ایک شاید ایک سب سے بڑا پاگل پن ہو سکتا. پکڑے گئے, پھر جیل ہوئی, پھر سزائے موت ہوئی. تو پھر اس کے بعد ایک اور لمبی کہانی ہے. تو یعنی میں وہ راوی چین والی اپنی بات واپس لیں اور ایک اور نئی ایپیسوڈ کے لیے شروع ہوا کہ جو ہے پھر وہ سزائے موت سے کیسے نکلے, تو پوری کہانی ہے. تو وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ رکھنی پڑے گی اب مجھے, فلائٹ ہے, نکلنا ہے. اور میرے لیے شاید اس سے خوشی کا مقام نہیں ہوگا کہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم صرف بوسنیا میں گزری آپ کی زندگی, اور آپ نے جو مسلمان نسل کے پرخچے اڑتے دیکھے پورے ملک میں چاہوں گا اس کو ہم ڈاکومنٹ کر کے اپنے اگلی نسل کے لیے ایک سوچنے اور فکر کرنے کی ایک دعوت دے دیں. آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اور وہ جو ہم نے آپ کی لائف سٹوری میں سے ابھی تک کی جو لائف سٹوری ہے, اس میں جو ہم نے تقریباً 80% پورشن چھوڑا ہے, امید ہے کہ کبھی وہ تحریری شکل میں آ جائے, یا پھر ہم ایک آدھی ایپیسوڈ اور کر لیں گے. تو تب تک کے لیے میں اپنے ناظرین سے اجازت لیتا ہوں. لیکن چلنے سے پہلے واپس آپ کو چاہوں گا کہ آپ جو ٹریننگ دیتے ہیں اس میں آپ ایک بات کہتے ہیں کہ پنچ لائن اور ایک وہ ٹیکا لگانا یاد ہے نا آپ کا. تو ہمارے نوجوان نسل, خاص طور پہ بی ایس کے اور یونیورسٹی کے اور کالج کے ان بچوں کے لیے آپ دین کی اہمیت اور اس کے لیے کچھ چند الفاظ آخر میں ضرور کہہ دیں جو ان کو ایک ٹیکا بھی لگ جائے ہیوی قسم کا. ہاں, بس یہی ہم نے سیکھا, کیا ٹیکا لگائیں گے ہم, لیکن کہ کہتے ہیں نا کہ زندگی تو کسی کی نظر ہونی ہے. ہاں, یا دنیا کی نظر ہو جائے گی, یا کسی عشق کی نظر ہو جائے گی, یا بیگم کی نظر ہو جائے گی, یا پورشے چاہنے کی نظر ہو جائے گی, یا پراڈو چاہنے کی نظر ہو جائے گی. کسی چیز کی نظر زندگی میں ہونا ہے. کیا بات. تو وہ نظر ہونا ہی ہے. تو پھر یار یہ تو اللہ کے دین ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس قابل ہے. اللہ اور کہ اس کی ہی نظر ہونا چاہیے. ہمیں اپنی زندگی جو ہے نا ادھر ادھر نہیں ضائع کرنی چاہیے. اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایک پوائنٹ پہ بہت ریگریٹ کریں گے کہ آپ نے یہ کیا. میں کہتا ہوں کوئی ریگریٹ نہیں, الحمد للہ, ویری ہیپی.
اللہ کا شکر ہے، اللہ نے زندگی صحیح جگہ لگائی، اللہ کا فضل ہے، اللہ قبول کرے. تو جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ شعر آ رہا ہے ذہن میں، سنا دوں؟ ضرور ضرور. وہ شعر یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے. ہاں، وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے عاشقی کرتے تھے. ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ کام کیا کچھ عشق کیا، عشق کام کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، اور ہم نے آخر تنگ آ کر دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا. اللہ. تو زندگی ایسی نہ ہونا کہ نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں. اور آخری شعر یہ ہے کہ ابھی وہ بھی آیا ذہن میں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا. سنا میں پہلے؟ نہیں. ارے یار بڑے. وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں ہو. جب زندگی لگانی ہے تو یا پھر وہیں لگائیں کہ جس کا ریوارڈ اللہ ہی دے سکتے ہیں اور آخرت بن جائے ہماری اور اللہ قبول کرے. تو یہ میرا میسیج ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ہم بتائیں گے کہ بوسنیا میں کیا ہوا، اور کیسے ہم نے انجینئرنگ چھوڑ دی ہے سارا وہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. یو آر ویلکم سر. ناظرین، مجھے بہت کبھی امید ہے کہ آپ اب کومنٹس میں یہی کہیں گے کہ ہم ویٹ نہیں کر سکتے بوسنیا کی اس ایپیسوڈ کو سننے کے لیے. میرا آپ سے بھی زیادہ برا حال ہوتا ہے انتظار کی شدت کی وجہ سے. تو میں ابھی کیمرہ آف ہونے کے بعد انشاءاللہ سلمان صاحب سے اگلی ایپیسوڈ کا ٹائم لاک کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ جلد آپ کو وہ دوسری ایپیسوڈ بھی سننے کو ملے گی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے لیے دعا بھی کیا کریں کہ ہم ایسی شخصیات کو مستقل آپ کے سامنے لاتے رہیں تاکہ ہم ان سے روشنی بھی پاتے رہیں اور ہمیں بوسٹ اپ بھی ملتا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.